نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر ذکر خدا ذکر آقا، کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین ملاحظہ کر رہے ہیں پروگرام کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے کہتے۔ اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں مالک کریم آج کے دن کو ہمارے لیے رحمتوں والا بنائے، برکتوں والا بنائے، ہمیں وہ کام کرنے کی توفیق دے جس میں اس کی اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رضا شامل ہو۔ درود پاک نبی رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پر پڑھنا یقیناً ان مبارک اور بہترین کاموں میں سے ہے جو اللہ رب العالمین جل وعلا کی رحمت کا اور اس کی رضا کا بندے کو حقدار بناتے ہیں۔ اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ تبارک و تعالی اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، اس کے 10 گناہوں کو مٹاتا ہے، 10 درجات بلند فرماتا ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ آئیے سنتے ہیں تلاوت قرآن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اور تم جو چیز زیادہ لینے کو دو کہ دینے والے کے مال بڑھیں تو وہ اللہ کے یہاں نہ بڑھے گی۔ وما آتیتم من زکاة تریدون وجہ اللہ فأولئک هم المضعفون، اور جو تم خیرات دو اللہ کی رضا چاہتے ہوئے تو انہی کے دونے ہیں۔ اللہ الذی خلقکم ثم رزقکم ثم یمیتکم ثم یحییکم، اللہ ہے جس نے تمہیں پیدا کیا، پھر تمہیں روزی دی، پھر تمہیں مارے گا، پھر تمہیں جلائے یعنی زندہ کرے گا۔ هل من شرکائکم من يفعل من ذلكم من شيء سبحانه وتعالى عما يشركون، کیا تمہارے شریکوں میں بھی کوئی ایسا ہے جو ان کاموں میں سے کچھ کرے؟ پاکی اور برتری ہے اسے ان کے شرک سے۔ ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون، چمکی خرابی خشکی اور تری میں ان برائیوں سے جو لوگوں کے ہاتھوں نے کمائیں، تاکہ انہیں ان کے بعض کوتکوں یعنی برے کاموں کا مزہ چکھائے، کہیں وہ باز آئیں۔ قل سيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان أكثرهم مشركين، تم فرماؤ زمین میں چل کر دیکھو کیسا انجام ہوا اگلوں کا، ان میں بہت مشرک تھے۔ فأقم وجهك للدين القيم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله يومئذ يصدعون، تو اپنا منہ سیدھا کر عبادت کے لیے قبل اس کے کہ وہ دن آئے جسے اللہ کی طرف سے ٹلنا نہیں، اس دن الگ پھٹ جائیں گے۔ من كفر فعليه كفره ومن عمل صالحا فلأنفسهم يمهدون، جو کفر کرے
اس کے کفر کا وبال اسی پر، اور جو اچھا کام کریں وہ اپنے ہی لیے تیاری کر رہے ہیں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ مِن فَضْلِهِ إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ، تاکہ صلہ دے انہیں جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اپنے فضل سے، بے شک وہ کافروں کو دوست نہیں رکھتا۔ وَمِنْ آيَاتِهِ أَن يُرْسِلَ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ وَلِيُذِيقَكُم مِّن رَّحْمَتِهِ وَلِتَجْرِيَ الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ وَلِتَبْتَغُوا مِن فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اور اس کی نشانیوں سے ہے کہ ہوائیں بھیجتا ہے مژدہ سناتی، اور اس لیے کہ تمہیں اپنی رحمت کا ذائقہ دے، اور اس لیے کہ کشتی اس کے حکم سے چلے، اور اس لیے کہ اس کا فضل تلاش کرو، اور اس لیے کہ تم حق مانو۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحان اللہ رب العالمین جل وعلا کا مقدس قرآن ہمارے قلوب اور اذہان کو منور فرماتا ہے۔ اس کی تعلیمات کو حاصل کرنا چاہیے۔ قرآن ہم سے مخاطب ہے، ہمیں کیا ارشاد فرما رہا ہے، اس کی باتوں کو سیکھیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں، اور جس طرح ہم بہت سارے کاموں کے لیے وقت نکالتے ہیں کہ میرے بچوں کی تربیت اچھی ہو جائے تو میں انہیں کچھ وقت دوں، میرے ساتھ جس گھر میں رہ رہا ہوں یہ گھر اچھا دکھے، میں اس کے لیے وقت دوں، جس آفس میں کام کر رہا ہوں یہاں کا انوائرمنٹ بہتر بنانے کے لیے کچھ ایکسٹرا کروں۔ ایسے ہی اپنی زندگی کو مزید بہتر بنانے کے لیے ہمیں جس چیز کی بہت زیادہ ضرورت ہے وہ تعلیمات قرآنیہ، قرآن کے لیے بھی ہم وقت نکالیں اور اس کو سیکھنے والے بنیں، اس کو سمجھنے والے بنیں۔ ہم جاننے کی کوشش کریں کہ رب العالمین کا کلام ہم سے کیا ارشاد فرما رہا ہے۔ اگر ہمارا رشتہ قرآن سے مضبوط ہو جائے گا، اس کی زندگی میں جو بہار آئے گی وہ انشاءاللہ رشتوں کی دڑاڑ سے بھی ہم سب کو بچائے گی۔ مدنی چینل کے ناظرین، آج اس سلسلے کا ٹاپک ہے رشتوں میں دراڑ۔ بہت سارے معاملات ہیں اس طرح کے کہ جب لوگ اپنے مسائل بتاتے ہیں، ملنا جلنا ہوتا ہے، کہیں آنا جانا ہوتا ہے، تو ایک بندہ دوسرے سے خفگی کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، ناراضگی کا کبھی بتا رہا ہوتا ہے، کہیں اسی وجہ سے وہ غیبت بھری گفتگو شروع ہو جاتی ہے، کہیں بہتان، کہیں الزام، اور جب ناچاکیاں ہوں اور رشتہ داروں میں آپس میں رنجشیں ہوں تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو نہ کرنے کی ہیں وہ کر جاتے ہیں ہم، جس کی وجہ سے جھگڑے مزید پروان چڑھتے ہیں، مزید بڑھتے چلے جاتے ہیں۔ اور وہ چیزیں جو رشتے کی دراڑ کو ختم کرنے والی، رشتہ داروں کے درمیان ہونے والے گیپ کو کور کرنے والی ہوتی ہیں، ان کی طرف توجہ نہیں جاتی۔ شیطان انسان سے کھیلتا ہے اور ہیلے، ہتھ کنڈے، بہانے اور نہ جانے کیا کیا ہتھیار استعمال کر کے انسان کو اکساتا ہے، اور کہ تو یہ اس رشتہ دار کو یا اس بندے کو برا رہا ہوتا ہے کہ جس سے اس کی ناراضگی ہے، لیکن دراصل نقصان اپنا کر رہا ہوتا ہے کہ کسی کی غیبت میں پڑا، کسی پر الزام تراشیوں میں پڑا تو اس کی بھی آخرت کا نقصان ہوا، لیکن ہو سکتا ہے کہ جو کچھ نیکیاں یہ کر پایا ہو غیبتیں کرنے کی وجہ سے، جس کی غیبت کر رہا ہے اس کے نامہ اعمال میں چلی جائیں، غیبت کرنے والے کے ہاتھ کیا آئے گا؟ یقیناً یہ ثواب سے بھی محروم ہوگا، گناہ کا بار بھی اسے اٹھانا پڑے گا۔ بہتری کی طرف آئیں۔ آج سلسلے کا ٹاپک رشتوں میں دراڑ رہے گا، اور کوشش کریں گے کہ جہاں کہیں یہ ہوں وہاں سے ختم ہو جائیں، رشتے ہمارے بہتر ہوتے چلے جائیں۔ اللہ رب العالمین جل وعلا نے رشتے ہمیں عطا فرمائے ہیں، ان کی قدر کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، ان کو سنبھالنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے۔ سلسلے میں جب گفتگو کو آگے بڑھائیں گے تو انشاءاللہ رشتوں کے حوالے سے احکامات بھی جانیں گے، رشتے جوڑنے کے فضائل بھی جانیں گے۔ ہمارے بہت پیارے نعت خوان عدنان شیخ اتاری ماشاءاللہ آج ہمارے ساتھ جلوہ فرما ہے۔ آپ کی طرف بڑھتے ہیں اور ایک کلام شامل کرتے ہیں سلسلے میں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ
صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ بلغ الغلابی کمالہ کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ کئی صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ وہ کمال حسن حضور ہے کہ گمان نفس جہاں نہیں یہی پھول خار سے دور ہے یہی شمع ہے کہ دھواں نہیں کہیں صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ صلوا علیہ وآلہ کوئی سلیقہ ہے آرزو کا نہ بندگی میری بندگی ہے یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا یہ سب تمہارا کرم ہے یا آقا کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے
عشرت بے کرا ہے تیرا کرم، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ دامن میرا بھرا ہے سرکار کے کرم سے، سب کچھ مجھے ملا ہے سرکار کے کرم سے، سرکار کے کرم پر قربان کیوں نہ جاؤں، ہر کام بن گیا ہے سرکار کے کرم سے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ آ کر ہوائے خودگی کرتی ہے اب حفاظت، روشن میرا دیا ہے سرکار کے کرم سے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کی بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ روک لیتی ہے آپ کی نسبت تیر جتنے بھی ہم پہ چلتے ہیں، کہ کرم حضور کا ہے ہم پر، کہ آنے والے عذاب ٹلتے ہیں، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا۔ کسی کا احسان کیوں اٹھائے، کسی کو غالب کیوں بتائے، تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے، آقا تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تم ہی سے مانگے کہ تم ہی دو
قربان میں ان کی بخشش کے مقصد بھی زباں پر آیا ہے، بن مانگ دیا اور اتنا دیا دامن میں ہمارے سمایا نہیں، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، ایمان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، رمضان ملا ان کے صدقے، قرآن ملا ان کے صدقے، وہ کیا ہے جو ہم نے پایا نہیں، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہیں سے مانگے کہ تم ہی دو گے، تمہارے در سے ہی لو لگی ہے، بولو یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، عطا کیا مجھ کو درد الفت، کہا دیے خطا کی قسمت، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، جتنا دیا سرکار نے مجھ کو اتنی میری اوقات نہیں، یہ تو کرم ہے ان کا، ورنہ مجھ میں ایسی بات نہیں، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، میں اس کرم کے کہا تھا قابل، حضور کی برکہ پروری ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، اور بشیر کہیں گے نذیر انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، جو سر بسر ہے کلام ربی، ورفعنا لک ذکرک، ورفعنا لک ذکرک، جو سر
اور یہی ہے خالق اساس رحمت، یہی ہے خالق بنا رحمت، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان زندگی ہے، نبی کا عرفان بندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت زبردست کلام اور بہت پیارے انداز میں ماشاءاللہ عدنان شیخ بھائی ہمیشہ یہ پڑھا کرتے ہیں۔ اللہ کریم آپ کو برکت دے، سلامتیوں سے نوازے، اور ہمیں حضور جان کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی مدحت کرنے والا، سننے والا اور سن کر کے خوش ہونے والا بنائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلے کا ٹاپک آپ ملاحظہ کر چکے ہیں، رشتوں میں دراڑ آج سلسلے کا عنوان ہے، اور رب العالمین جل وعلا جو ہم پر کرم فرمانے والا ہے، ہم پر احسان فرمانے والا ہے، اس کے ان گنت احسانات میں سے ایک زبردست اور بہت بڑا انعام اور احسان یہ بھی ہے کہ اس نے ہمیں زندگی میں رشتے عطا فرمائے ہیں۔ جی ہاں، یہ رشتے داریاں، تعلق داریاں، یہ رب العالمین جل وعلا کا بندے پر احسان ہے۔ کیسا احسان ہے کہ رب العالمین جل وعلا نے اس کو ثابت النسب، صحیح النسب بنایا ہے، اور جب والدین سے یہ بندہ ہماری سے وجود میں آیا ہے کہ سبب ظاہری جو ہے یہ والدین ہی ہیں بندے کے دنیا میں آنے کا، تو اب جو والدین کی بدولت اسے ابتداً رشتے ملتے ہیں وہ ان کی بدولت ہوتے ہیں۔ جہاں رب العالمین جل وعلا نے والدین کے احسان ماننے کا تذکرہ ارشاد فرمایا ہے، وہیں دیگر قرابت داروں کا، رشتہ داروں کا بھی بندہ احسان ماننے والا ہو، ان سے تعلق بنانے والا ہو، رب العالمین جل وعلا نے اس طرف بھی ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ چنانچہ پچھلی اقوام کے بارے میں رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ، اور یاد کرو جب ہم نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، وعدہ لیا تھا۔ کیا وعدہ لیا تھا؟ ان سے بھی یعنی پچھلوں سے بھی اس بات پر عہد و پیما ہوتے رہے کہ لا تعبدون الا اللہ، کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کرنا۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى، اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور رشتہ داروں کے ساتھ بھلائی کرو۔ یہ رب العالمین جل وعلا نے بنی اسرائیل سے بھی وعدہ لیا اور ہمیں بھی اس کی تلقین ارشاد فرمائی، اور قرآن کریم کی کئی آیات ہیں جو اس عنوان کو بیان فرما رہی ہیں۔ خرم بھائی سے آج ہم گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ خرم بھائی، رشتوں کی کیا اہمیت ہے؟ ایک تو یہ آیت کریمہ ہے جو ہم نے سماعت کی، اس کے علاوہ بھی زندگی گزارنے کے لیے یہ کتنے اہم ہوتے ہیں، قرآن و حدیث اس بارے میں ہماری کیا رہنمائی کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، اللہ رب العالمین کا یہ بڑا کرم ہے کہ اس نے دنیا کے اندر ہمیں جب ہم پیدا ہوتے ہیں نا، پہلے ایک رشتہ دے دیتا ہے والدین کا، والدین کے ذریعے سے اور دیگر رشتے ملتے ہیں، بہن بھائیوں کا رشتہ ملتا ہے، اور دیگر رشتہ دار بھی والدین کے رشتے کے بعد ہی ہمیں ملتے ہیں۔ اور ابھی آپ نے قرآن کریم کی آیت ذکر کی، اللہ رب العالمین نے پچھلی امتوں میں بھی صلہ رحمی کرنا، رشتہ داری نبھانے کے معاملے میں احکامات ارشاد فرمائے، اور ان پر بھی یہ لازم تھا کہ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ اچھا سلوک کرے۔ ایسے ہی اس امت کا معاملہ ہے، اور قرآن کریم میں صرف ایک مقام نہیں بلکہ اور کئی مقامات ہیں جہاں پر اللہ رب العالمین نے
کہیں دینے کا ذکر کیا ہے تو وہاں پر رشتہ داروں کو اللہ رب العالمین نے دینے کا بھی ذکر فرمایا ہے. حسن سلوک کا معاملہ ہو تو بھی اللہ رب العالمین نے رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے اگر فرامین کو ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ جو رشتے ہیں نا یہ ہمارے صرف فطرت کا تقاضا ہی نہیں ہے بلکہ یہ ہمارے دنیا کے معاملات نبھانے میں اور آخرت کے معاملے کو بہتر بنانے میں بھی بہت زیادہ معاون و مددگار ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین کو جب ہم دیکھتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہماری عمر میں برکت دے, ہم چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں روزی عطا فرمائے اور روزی میں برکت عطا فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس معاملے کو بھی رشتہ داروں کے ساتھ جوڑ دیا اور فرمایا اگر تم میں سے کوئی چاہتا ہے کہ اس کی عمر میں برکت ہو, اس کی عمر دراز ہو اور اس کے رزق میں برکت ہو تو وہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئے, ان کے ساتھ اچھا معاملہ کرے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بھی ہم پر کتنے احسانات فرمائے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے تو بے تحاشا احسانات ہیں. ہم سب کچھ جو کچھ ہمارے پاس ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے طفیل ہے, لیکن جو ہمارے اوپر نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا احسان عظیم ہے وہ یہ ہے کہ ہمیں رب سے انہوں نے ملایا, ہمیں ایمان عطا فرمایا ہے. اور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے اللہ پاک نے کیا حکم دیا, قل لا اسألکم علیہ اجرا. اس پر یہ جو تبلیغ دین ہے میں آپ یہ کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے اجرت نہیں مانگتا, اس کا کوئی بدلہ نہیں مانگتا. ہاں لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات کا لحاظ کرنے کا ضرور حکم دیا ہے. اللہ پاک نے یہ حکم دیا کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس بات کا کہیں الا المودۃ فی القربى, ہاں مگر اپنے قرابت داروں کی محبت کا سوال کرتا ہوں. تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام بھی رشتوں کو نہ صرف نبھاتے کہ اپنے قرابت داروں کا لحاظ کرنے کا اپنی امت کو بھی حکم فرماتے ہیں. یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صلہ رحمی بھی ہے اور اپنے رشتہ داروں سے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت بھی ہے. اور ہمیں یہ احساس بھی دلایا ہے کہ اپنے رشتہ داروں کا اس طرح سے ہر موقع پر خیال رکھا جائے, جتنا آپ سے بن پڑے ان کا خیال رکھا جائے. اچھا ہمارے ہاں لوگ اس کا باقاعدہ اپنے پروگرام میں اہتمام نہیں کرتے, فیوچر پلاننگ کرتے ہیں, رشتہ داروں کو مائنس کر کے کرتے ہیں, صرف اپنی ذات تک, اپنے گھر والوں تک, اپنی اولاد تک فیوچر پلاننگ رکھتے ہیں کہ جی اتنا کمانا ہے, میں نے اتنا بڑا گھر بنانا ہے, میں نے بچوں کے لیے کچھ بنانا ہے, میں نے اہلیہ کی فلاں فرمائشیں پوری کرنی ہے, مگر اپنے پروگرام میں یہ نہیں رکھتے کہ میرا بھائی مقروض ہے اس کا قرض میں اتاروں گا. یہ بہت کم لوگ ہوتے ہیں جن کو اللہ پاک توفیق دے وہی اس طرح کا ذہن بناتے ہیں. ورنہ اپنی پلاننگ میں ہمیں یہ شامل کرنا چاہیے کہ میرا بھائی مقروض ہے میں اس کا قرض اتاروں گا, میرا بھائی تنگ دست ہے میں اس کی تنگ دستی کو دور کروں گا. آج نفسا نفسی کے عالم کی وجہ سے ہم نے رشتوں کی اہمیت کو بالکل چھوڑا ہوا ہے. دو بھائی ہیں, ایک کو اللہ پاک نے وسعت عطا فرمائی ہے, وہ ساتھ میں اپنی پوری فیملی کو عمرے پر لے کر جا رہا ہے, یا کوئی بھی نیکی کا کام بھی کر رہا ہے, یا کوئی بھی وہ اپنی خواہشات پر خرچ کر رہا ہے, وہ ہزاروں اور لاکھوں خرچ کر رہا ہے اپنی فیملی پر, اور ساتھ میں ہی بھائی اس کے قریب ہی ہے اور وہ قرضے میں ڈوبا ہوا ہے. وہ چاہتا ہے کہ کاش مجھے کہیں سے مل جائے, میرا قرض پورا ہو جائے. اب یہ سمجھ رہا ہے کہ جی میرے لیے اچھا ایک تو ہے گناہ کا کام نا, اس کے لیے فیصلہ کرنا آسان ہے کہ گناہ کا کام کرنا یا نیکی کا, تو بالکل ایک ترجیح مل جاتی ہے جی نیکی والے ہی کام کرو. لیکن دو نیکی والے کام ہوں ان میں سے ترجیح دینا بڑا مشکل ہوتا ہے, اور خاص طور پر لوگ نیکی والے کاموں میں سے اس کام کو ترجیح دیتے ہیں جو اپنی ذات کی خواہش بھی ہو, جو اپنی پسند بھی ہو. عمرہ کرنا ہماری ذات کی خواہش پسند ہے, یا محفل کروانا ہماری ذات کی خواہش پسند ہے. لیکن یہ جو کسی کی مدد کر دینا پتہ ہی نہیں چلے گا کسی کو, تو یہ عام طور پر ہماری خواہش اور پسند میں نہیں ہوتا, یہ ہماری ترجیحات میں نہیں ہوتا. جبکہ دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا عمل ہے. حضرت سیدنا بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پاس ایک شخص آیا, جی وہ ہم امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس حکایت کو ذکر کیا ہے. اس نے اپنا ارادہ بتایا کہ حضور میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں, اور نفلی حج کے لیے کہہ رہا تھا وہ کہ حضور میں حج کے لیے جانا چاہتا ہوں, اور میرے پاس جو ہیں یہ مطلب آپ مجھے کچھ نصیحت کر دیجئے. حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس سے فرمایا کہ کیوں جانا چاہتے ہو. اس کی نیت پوچھی, کیا زیارت کا ارادہ ہے یا تم اللہ کی رضا چاہتے ہو. اس نے کہا کہ میں اللہ کی رضا چاہتا ہوں. تو آپ نے فرمایا اگر اللہ ہی کی رضا چاہتے ہو اور زیارت کا کے بجائے صرف اللہ ہی کی رضا کی نیت ہے, تو پھر تم واپس جاؤ, اپنے اس مال کو ایسے لوگوں پر خرچ کرو جن میں سے کوئی یتیم کی کفالت کرنے والا ہو, وہ اس پر خرچ کرے, اس کے دل میں خوشی داخل ہو. کوئی مقروض ہو اس کا قرض ادا کرو, کوئی عیالدار ہو, بچے زیادہ ہوں, اس کے اخراجات پورے نہیں ہوتے ہوں تو اس کے اخراجات پورے کرنے کے لیے اس کی مدد کر دو. تم یہ کرو گے اللہ رب العالمین 100 حج کا تمہیں ثواب عطا فرمائے گا. اب اس کے بعد وہ ہے نا کہا کہ یا تو تم یہ کرو یا پھر اپنا ارادہ بتاؤ. تو اس شخص نے کہا کہ حضور میرا ارادہ تو سفر کرنے کا ہی ہے. تو آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا
کہ جب انسان کے پاس تجارت اور مشتبہ مال کے ذریعے رقم جمع ہو جاتی ہے، مال جمع ہو جاتا ہے، تو پھر وہ خرچ تو اپنی خواہش پہ کرنا چاہتا ہے، بس نیکی کو وہ آڑ بنا لیتا ہے۔ تو آج ہمارے معاشرے کے اندر ہم دیکھتے ہیں کہ اپنی اولاد کی خواہشات پر، شادیوں پر بے تحاشا پیسہ لٹا رہے ہیں، لیکن ہم نے اپنی پلاننگ میں رکھا ہی نہیں کہ یہی میں نے اپنے بھائیوں کی مدد کرنی چاہیے، مجھے اپنے رشتہ داروں کی مدد کرنی چاہیے، ان میں سے جو زندگی کے اندر انتہائی نیچے، انتہائی پستی اور پسماندگی میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کو اوپر لانے کی، ان کے جو زندگی کا معیار بلند کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ ہماری پلاننگ میں تقریباً نہیں ہوتا۔ اللہ رب العالمین ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ دین اسلام کی جو تعلیمات ہیں نا، یہ ہمیں بتاتی ہیں کہ یہ اگر ہم کریں گے، اگر ہم رشتوں کو نبھائیں گے اور یہ کریں گے تو برکتیں ہمیں ملیں گی، رزق میں ہمارے برکت ہوگی، عمر میں ہمارے برکت ہوگی۔ اور پھر جو بات پر رشتوں کو توڑ دیتے ہیں، الگ ہو جاتے ہیں نا، تو دین اسلام نے اس سے بھی منع فرمایا، اس کے لیے بڑی سختی فرمائی، حتیٰ کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا قاطع رحم، جو رشتے کاٹنے والا ہے جنت میں داخل نہ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ تو اس قدر اس رشتوں کی اہمیت کو احادیث میں بھی، قرآن کریم میں بھی بیان کیا گیا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ اپنی پلاننگ میں بھی ان رشتوں کو رکھیں۔ خرم بھائی بہت پیاری بات کی آپ نے، اور واقعی ہے تو یوں الارمنگ سچویشن کہ اپنی پلاننگ میں ہمیں اپنے آپ کے علاوہ جو چند افراد نظر آتے ہیں اس میں بہت زیادہ میکسیمائز اس کو کر لیا جائے تو شاید وہ دائرہ کھینچ کر یعنی طویل ہو کر بڑا ہو کے والدین بھی اس میں آ جائے، ورنہ بیوی اور بچے اور اس سے آگے لائف نہیں بڑھا رہے ہوتے۔ لیکن میں یہاں پر چاہوں گا کہ آپ اس پر بھی تھوڑی سی گفتگو فرمائیں اور اپنے کمنٹ کا اظہار کیجئے کہ کیا والدین یا دیگر رشتہ داروں پر بندہ لازم ہی ہے کہ اگر اس کے لائف سٹائل بہتر ہو گیا ہے، اس کی انکم اچھی ہے تو سب کے قرضے وہی اتارتا پھرے؟ کیا اس کی ذمہ داری بھی ہے، یا یہ ایک اس کو احسان کے طور پر، انعام کے طور پر، یا ایک نیکی کے طور پر یہ ترغیب دی جا رہی ہے؟ اس کو اصل میں صلہ رحمی کرنا تو اس پر واجب ہے نا۔ صلہ رحمی کا سے مراد کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لے، صلہ رحمی یہی تو ہے کہ اب کوئی اس کا حال احوال پوچھا جائے، اس کی مدد، کوئی اس کو ضرورت ہے تو اس کی مدد کی جائے، یا اس کی کوئی تکلیف ہے تو اس کی تکلیف کو دور کیا جائے۔ تو یہ جو اگر کوئی شخص قرضے میں آ جاتا ہے، یہ اس کی تکلیف ہی تو ہے، یہ اس کی مدد ہی کی تو حاجت ہے۔ اس وقت ہمارا کردار بنتا ہے کہ ہم اس کی مدد کریں، اور جہاں تک یہ تعلق ہے کہ ہم ہی کریں تو ایسا نہیں ہے، اپنی جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو وسعت دی ہے اس کے مطابق جتنا ہو سکتا ہے اتنا کریں۔ یہ تو لازم نہیں ہے کہ سب آپ ہی کے اوپر، یہ ہر رشتہ دار کا جو ہے نا قرضہ اتارنا آپ پر ہی لازم آئے گا۔ اپنے پہلے گھر والوں کی جو بھی ہے، اپنے گھر والوں کے معاملات ہیں ان کو نبھانے کے بعد اور اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے بعد جو اللہ پاک نے آپ کو وسعت دی ہے، اپنی وسعت کے مطابق اس کو خرچ کریں، کیونکہ یہ اس پر یہ تو قرضہ تو اس پر نہیں ہے نا، قرضہ جس نے لیا تھا ادا تو اس نے ہی کرنا ہے، لیکن اس پر بھی یہ ہے کہ احساناً اگر یہ ادا کر دیتا ہے تو اچھا۔ قرض سے ہٹ کر اگر غور کیا جائے تو بہت ساری چیزیں ایسی ہیں، دراصل دین سے دوری اور علم دین سے یوں کہہ لیں کہ ناآشنائی کی وجہ سے لوگ اس بات سے غافل ہوتے ہیں کہ بعض اوقات اس شخص کے پاس جسے اللہ تبارک تعالیٰ نے مال عطا فرمایا ہے، اس کے مال میں دیگر اس کے رشتہ داروں کا حق ہوتا ہے، جسے اللہ کریم یوں ارشاد فرما رہا ہے وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ، کہ جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کیا جائے۔ بعض اوقات کفالت جو ہے نا وہ بندے پر واجب ہوتی ہے، خرچ کرنا اس پر واجب ہوتا ہے، لیکن اس کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے کہ بھئی کس کی کفالت مجھ پر لازم ہے۔ یعنی اپنے بچوں کے علاوہ بھی کسی بال بچوں کے علاوہ والدین کی کفالت بھی جو ہے وہ واجب ہو سکتی ہے، دیگر جو اور اس طرح کے عزیز و اقارب رشتہ دار جن کا اس کے ساتھ تعلق ہے اور وہ اسی کی زیر کفالت آتے ہیں۔ اصل میں یہ وہ بات ہے کہ جس کی طرف لوگوں کی توجہ ہی نہیں ہوتی۔ مجھ پر میرے ذمے ہے یہ پرورش کرنا۔ جی ہاں، آپ معلومات تو کریں کہ بھائی یہ مثال کے طور پر ابھی واحد کفیل آپ ہی ہیں اور آپ نے جان چھڑا لی کہ جی میں تو اپنے بچوں کو دیکھوں گا، بس مجھ پر یہی ہے۔ تو جب ہم معلومات لینے کے لیے جاتے ہیں بعض اوقات جو شریعت کا یعنی دین کو سیکھنے کی طرف آتے ہیں تو پھر پتہ چلتا ہے کہ بھئی اس مال کے اندر اللہ تبارک تعالیٰ نے دیگر لوگوں کا بھی حق رکھا ہے جو میرے عزیز و اقارب ہیں، رشتہ دار ہیں، اور ان کے ساتھ یوں بھلائی کرنا، ان پر خرچ کرنا وہ لازم ہوتا ہے۔ ہر بار یہ نہیں کہ قرض ہوگا تو ہی مجھے ادا کرنا ہوگا، یہ بات نہیں ہے۔ اس سے ہٹ کر بھی کفالت کرنا پھر ایک وہ ہے کہ جو بندے پر واجب ہے،
صحیح. اور بعض چیزیں وہ ہوتی ہیں جو شرعاً واجب نہیں ہوتی لیکن اخلاقاً معاشرتی اعتبار سے اخلاقی اعتبار سے بندے پر ان کو کرنا لازم ہوتا ہے. کہ جیسے مثال کے طور پر خرچ کرنے کو ہی لے لیجئے مطلقاً. جو کنجوسی کی تعریف کی گئی ہے کہ بخل کیا ہے، جہاں مروت تقاضا کرے خرچ کرنے کا بندہ وہاں بھی خرچ نہ کرے. جہاں شریعت نے حکم دیا ہے وہ تو ہے ہی ہے، لیکن جہاں مروت اور یوں کہہ لیں کہ اخلاقیات جہاں خرچ کرنے کا تقاضا کرے وہاں بھی خرچ نہ کرے تو اس آدمی کو بخیل کہا جاتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بعض اوقات بندے کے مال میں اللہ تبارک و تعالی نے دیگر لوگوں کا حق رکھا ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی کرنا چاہیے. اور پھر اس بات پر بھی غور کرنا چاہیے کہ ہمیں چرند پرند کو کھلانے کا، لوگوں کو بڑا ذہن ہوتا ہے کہ یار پرندوں کو ڈالیں تو اس سے بڑی برکت ہوتی ہے اور کھلایا جائے یوں، اور بڑا اہتمام بھی کیا جاتا ہے اس کا. جب پرندے یوں کہہ لیں بے زبان جانور، ان پر خرچ کرنے کا اجر ہے، ثواب ہے، سب کچھ ہے، تو وہ جو آپ کا رشتہ دار ہے اس پر خرچ کرنے کا ڈبل ثواب ہے، دگنا اجر ہے، دگنا ثواب ہے. اور اس کی کئی صورتیں ہیں، میں عرض کرتا ہوں. نبی پاک، اور پھر ایک بات اور بھی جس کی طرف نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں دو بھائی تھے. ایک جو ہے وہ کمایا کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، مال تھا، دولت تھی، اللہ کریم نے عطا فرمایا تھا. اور دوسرا بھائی وہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر رہتے تھے اور کاروبار وغیرہ نہیں کرتے تھے. تو ایک دن وہ جو دوسرے بھائی تھے جو تجارت کیا کرتے تھے، انہوں نے شکوہ کیا، کماتا میں ہوں اور یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، اور مجھے اپنے بھائی پر جو ہے خرچ کرنا پڑتا ہے، یہ کچھ کام ہی نہیں کرتا، تو ضعیف کمزور آدمی ہے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہو سکتا ہے تمہیں جو رزق مل رہا ہے وہ اسی کے صدقے میں دیا جا رہا ہو، اسی کے صدقے میں اللہ تبارک تعالی تمہیں عطا فرما رہا ہے. تو یہ جو لوگ اس طرح یعنی کسی پر خرچ کر رہے ہیں، کسی رشتہ دار پر، بھائی اپنی بہن پر خرچ کر رہا ہے تو اسے بوجھ سمجھ کے نہ خرچ کرے. ہو سکتا ہے یہ جو تمہارے بچے عیش کر رہے ہیں یہ اسی بہن کا مقدر ہے جو اللہ کریم تمہیں عطا فرما رہا ہے. یہ اسی جو آپ کی جو بچی ہے مثال کے طور پر، یا آپ کا بھائی ہے، آپ کی بہن ہے، اور معاشرے میں رہنے والا کوئی فرد ہے جس پر آپ خرچ کر رہے تھے، اور اب کبھی آپ کو شیطان نے یہ وسوسہ دلایا کہ یار میرا تو اتنا جو ہے وہ سرمایہ فلاں جگہ خرچ ہو جاتا ہے، یہ مت کیجئے. بلکہ ہو سکتا ہے کہ یہ جو آپ جس عیش میں، جس آرام میں، جس سکون میں، جو بیماریوں سے بچے ہوئے ہیں، جو آسائشیں تمہیں حاصل ہیں، ہو سکتا ہے یہ اسی مسلمان پر خرچ کرنے کی بدولت اللہ کریم آپ کو عطا فرما رہا ہو. اور پھر جو رشتہ داروں پر خرچ کرنے کے اعتبار سے ہے، اس میں تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے دگنے اجر کی بشارت یوں ارشاد فرمائی. ایک تو صلہ رحمی کا اجر ہے، ثواب ہے، اور ایک صدقہ کرنے کا اجر و ثواب ہے. آپ کسی اجنبی کو دیتے اس پر بھی اجر ہے، اس پر بھی ثواب ہے، دینا چاہیے، بالکل دینا چاہیے. لیکن اگر آپ وہی چیز اپنے رشتہ داروں پر خرچ کر رہے ہیں، دیکھیں اسلام ہمیں یہ دگنے اجر کی بشارت دے کر ہمیں یہ ذہن دیا جا رہا ہے کہ مال غیروں پر بھی خرچ کرو، لیکن اپنوں پر خرچ کرنے میں یہ فائدہ ہے، وہاں ایک کے بدلے میں ایک کا ثواب ملے گا، یہاں دگنا اجر و ثواب دیا جائے گا. تو اسلام ہمیں یوں بھی رشتوں کی اہمیت اجاگر کر رہا ہے. پھر اچھا رشتہ دار تو ہے، اب ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی سے ان بن ہو گئی کوئی، نہیں جی اس سے جینا مرنا ختم، ہمارا تو کھانا پینا ختم، موت میت ختم. اور دین شریعت ہمیں کیا بتا رہا ہے؟ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وہ جو ناراض رشتہ دار ہے اسے یہ کہہ کر نہیں تعلق ختم جی، مرنا جینا ختم. ارشاد فرمایا اب جو خرچ کرے گا ناراض رشتہ دار پر، اللہ کریم اسے بھی دگنا اجر و ثواب عطا فرمائے. سبحان اللہ. صلہ رحمی، یہ رشتے نبھانے کا ہمیں ذہن دیا جا رہا ہے. یہ نہیں کہ قطع تعلق کر دیا ختم تو ختم جی، نہیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام یوں بتا کے کہ بھائی اس میں اجر زیادہ ہے، اس میں ثواب زیادہ ہے. اور ہم فطرت یہ ہے انسان کی کہ جہاں 1000 روپے نہیں 1 روپے کا بھی نفع بندے کو زیادہ مل رہا ہوتا ہے نا، تگو دو کر کے وہاں جائے گا. اور یہاں تو اجر و ثواب ہے، ساری کی ساری دنیا اس کے اندر جو کچھ بھی ہے یہ ایک نیکی کا بھی مقابلہ نہیں کر سکتے اس پر ملنے والا اجر و ثواب. اور بندے کو یہاں اس پر دگنا اجر و ثواب دیا جا رہا ہے. تو یہ ہمیں اسلام رشتے کی اہمیت بھی بتا رہا ہے، اور ہمیں یہ بھی ذہن دیا جا رہا ہے کہ اس خرچ کرنے میں تمہارا کمال نہیں ہے، ایک تو مل رہا ہے، ہو سکتا ہے یہ انہی کا صدقہ ہے جن پر تم خرچ کر رہے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ خرچ کرو خوش دلی کے ساتھ، اللہ تبارک و تعالی مزید عطا فرمائے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. مدرسے کے ناظرین،
نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے یہ رہنمائی ہماری ارشاد فرمائی، جس طرح عدنان بھائی بھی گفتگو فرما رہے تھے. کبھی کبھی یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ بھائی مجھے تو میرا نصیب ملے گا نا، اس کی وجہ سے مجھے کیسے ملا، اس کی وجہ سے کیوں ملے گا؟ شیطان یہ وسوسے دلاتا ہے اور پھر ان کو مضبوط کر لیتا ہے. بزرگوں نے کئی ساری چیزیں بہت سارے اچھے کانٹیکسٹ میں لکھی، لیکن شیطان وہاں پر بھی نا اپنا ہاتھ گھمانے کی کوشش کرتا ہے، اور جناب رشتہ داروں سے ناتا ٹوٹ جائے گا، بات چیت بند ہو جائے گی. اب جناب علی بورا بسترا لاد کر بندہ ایک پوسٹ لگائے گا کہ بندہ اس طرف دیکھ رہا ہے، دنیا اس طرف پڑی ہے، اور اٹھ بلیا چل اٹھے چلیے جتھے سارے انے، نہ کوئی ساری قدر پہچانے نہ کوئی سانو مننے. جب یہ والی باتیں، حالانکہ یہ کس کانٹیکسٹ میں ہے اور یہاں پر کیا کیا جا رہا ہے؟ وہاں دنیا چھوڑ کر بارگاہ الہی سے لو لگانے کی بات ہے. دنیا میں جو رشتے اللہ نے بنائے ہیں وہ رشتے توڑ کر کہیں جانا مراد نہیں ہے. رشتہ داروں سے تو جی مر گیا ہے، رشتہ دار تو ڈباتے ہی ہیں. بندہ نیکی بھی کرے تو کہیں باہر جا کے کر لے. کبھی یہ سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو سکتا ہے کوئی پری پلان رشتہ داروں کی نفرت دل میں ڈالی جا رہی. اس سے کیا فائدہ ہوگا پتہ ہے بھائی؟ جیسے شیطان مختلف نیکیوں سے انسان کو روکتا ہے نا، ایسے ہی یہ ایک تو رشتہ داروں کے ساتھ تعلق قائم رکھنا، ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا، یہ نیکی ہے، اس لیے بھی شیطان روکتا ہے. دوسرا، یہ جو رشتہ داری کا جو نظام ہے یہ ہمیں اسلام نے دیا ہے، اور جب انسان اس نظام کے ساتھ منسلک ہوتا ہے، مربوط ہوتا ہے، تو اب آپ دیکھیے اس کی دنیا بھی بن رہی ہے، اس کی آخرت بھی سنور رہی ہے. دنیا میں رزق میں برکت ہو رہی ہے، عمر میں برکت ہو رہی ہے، آخرت میں اجر و ثواب اس کے نامہ اعمال میں درج کیا جا رہا ہے. تو شیطان کبھی نہیں چاہے گا کہ ایک ایسا نظام، ایک ایسا جو ہے وہ یہ ایک ایسے نظام کے ساتھ بندھا رہے، منسلک رہے، جو اس کی دنیا بھی بنانے والا ہے، جو اس کی آخرت بھی سنوارنے والا ہے. اس لیے وہ کیا کرے گا؟ رشتوں کی اہمیت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا شیطان. وہ مختلف انسانوں کے روپ کے اندر بھی آ کے ختم کرتا ہے. نہیں جی نہیں، یہ کوئی ایسا نظام نہیں ہے، یوں ہے وہ ہے، آزادی کا ذہن دلائے گا. آزادی مطلب اسلام اور اسلامی احکامات سے آزادی سے، بغاوت سے جو ہے وہ تعبیر کیا جا سکتا ہے. لیکن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں رشتے نبھانے کا حکم ارشاد فرمایا، اور یہ وہ چیز ہے جس تعلق جس رشتے میں آپ قائم ہوگے قیامت کے دن، اس کے بارے میں سوال ہوگا آپ سے. اور پھر اللہ تبارک و تعالی ہمیں والذین یصلون ما امر اللہ بہ ان یوصل، ہمیں حکم ہے ملانے کا. اللہ تبارک تعالی ارشاد فرماتا ہے، اور وہ کہ جو جوڑتے ہیں اسے جس کے جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا. اب تعلق بھی وہی جوڑنے کا حکم ہے، وہی جوڑا جائے گا جس کے جوڑنے کا اللہ رسول نے حکم دیا ہے. خود سے کوئی تعلق تراش خراش کے اور اسے جو ہے وہ مقدس بنا لینا، یا یہ سمجھنا کہ اس تعلق کو نبھانا بھی جو ہے وہ درست ہے، خود سے بنائے ہوئے ایسے رشتے جن سے شریعت نے منع کیا ہے ان کی بات نہیں کی جا رہی، بلکہ ما امر اللہ، جن کو نبھانے کا، جنہیں جوڑنے کا اللہ نے حکم دیا ہے انہیں ہی جوڑا جائے گا. اور جو ناجائز تعلقات اور رشتے ہوتے ہیں انہیں جوڑنے کا نہیں، انہیں ختم کرنے کا حکم دیا گیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. بڑی زبردست اور سمجھ لینے والی بات گویا مدنی چینل کے ناظرین یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے کون سے رشتے بنانے کا حکم دیا ہے، کن کی پاسداری کی جائے گی، کن کا لحاظ رکھا جائے گا، کن سے مروت کی جائے گی. یہ ساری چیزیں وہ ہیں جو ہمیں سیکھنی ہیں، سمجھنی ہے. اور کچھ دیر پہلے جو ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ رشتہ دار پر دوسروں کے بھی حقوق ہیں، کچھ دوسرے رشتہ داروں کے بھی حقوق ہیں، ان کی کفالت بھی کرنی ہے. یہ کون بتائے گا؟ جب ہمارے پاس کچھ چیزیں زیادہ ہو جاتی ہیں نا تو انہیں کہاں رکھنا ہے، کس ترتیب سے رکھنا ہے. کوئی گاڑی ہے تو اسے کس طرح لاک کیا جائے گا، اس کی پروٹیکشن کی کیا صورتحال ہوگی، کیا طریقہ کار ہوگا. یہ ساری چیزیں ہم سیکھ رہے ہیں. جہاں پر ہماری دنیا وابستہ ہے، جہاں ہماری انویسٹمنٹ ہے، جہاں ہمارا کچھ یوں سمجھے کہ مفاد وابستہ ہے، وہاں حفاظت کی چیزیں بھی سیکھ رہے ہیں، طریقے سیکھ رہے ہیں، سلیقے سیکھ رہے ہیں، لوگوں سے مشورے کر رہے ہیں، یار یہ نئی اسکیم آئی ہے یہاں پیسہ لگا دوں، اس جگہ انویسٹمنٹ کرنا کیسا ہے. سو مشورے کر رہے ہیں. اللہ کریم جل وعلا نے مجھے اپنے فضل سے غنی فرمایا ہے، مجھے اتنا کچھ عطا فرمایا ہے. کیا ہم یہ بھی سیکھ رہے ہیں کہ اب اگر میرے پاس اتنی چیزیں آ گئیں تو اب میرے مال میں کس کس کے حقوق شامل ہو گئے؟ یہ بھی تو سیکھنا ایک ذمہ داری ہے. یہ کس سے سیکھا جائے گا، یہ کس سے پوچھا جائے گا؟
بالکل جی، یہ بھی لوگ بتائیں گے، یہ بھی لوگ سمجھائیں گے، اور جس کی جتنی فہم و ذکا ہوگی نا، عقل شعور، وہ اتنا سمجھائے گا. لیکن یہ حقوق ہم پر اسلام عائد کرتا ہے. کون عائد کرتا ہے؟ اسلام، قرآن، شریعت. اب ہماری مال میں، ہماری چیزوں میں رشتہ داروں کے کتنے حقوق ہیں جب یہ شریعت عائد کرتی ہے اور شریعت لازم کرتی ہے، تو اس کو جاننے کے لیے رہنمائی بھی ان سے لی جائے گی جو شریعت کو جاننے والے ہیں. ورنہ ہر بندہ اپنے من چاہی جو تفسیر ہے، تعبیر ہے، یا اپنی رائے ہے، وہ پیش کر رہا ہوگا. ہمیں قرآن و حدیث کی طرف آنا ہے، ہمیں اس بات کی طرف آنا ہے کہ ہمارا دین کیا رہنمائی کر رہا ہے، کس طرح رہنمائی کر رہا ہے. ایک وقت ہے کہ جب والدین بچے کی کفالت کر رہے ہیں اور ان پر ذمہ داری ہے کہ یہ بچے کی کفالت کریں، اسے پالیں. لیکن پھر وہ وقت بھی آتا ہے کہ بچے پر والدین کی کفالت کی ذمہ داری ہوتی ہے. جی ہاں، اور پھر اس میں بچے پر لازم ہوتا ہے کہ یہ اتنا وہ کیسے کتنا خرچ بنتا ہے، یہ پھر ایز پر کنڈیشن، اپنی کنڈیشن سامنے رکھ کے دارالفتہ اہل سنت سے آپ رہنمائی لیں تو انشاءاللہ تفصیلی رہنمائی آپ کو ملے گی. کسی بھی سنی عالم دین، مفتی اسلام کے پاس آپ جائیے، وہ انشاءاللہ آپ کی رہنمائی فرمائیں گے. لیکن دینی رہنمائی دینی رہنما ہی کرے گا. دینی رہنمائی موٹیویشنل اسپیکر کرے، ایسا نہیں ہو سکتا. دینی رہنمائی کوئی ایسا بندہ کرے جو خود دیندار افراد، جو ایک سلسلہ، ایک لڑی، ایک بزرگان دین یوں سمجھے کہ ابتدا سے چلتے آ رہے ہیں، ان کی مخالفت کرنے والا ہو اور ہم اسے دینی رہنمائی لینے جائیں. وہ دینی رہنمائی نہیں کرے گا. وہ شاید آپ کو روشن خیالی، جدید جدت اور مادہ پرستی اور مختلف ازمز کے نام پر آپ کو دین کے احکام سے ہٹا دے گا، بھٹکا دے گا، اور کوئی نئی راہ دکھا دے گا. یہاں انویسٹمنٹ کیجیے، یہ ہو سکتا ہے، اس کے بڑے بڑے فائدے ملیں گے. دیکھیں، اللہ اور رسول کے احکامات پر چلیے، اس کے جو فائدے ہوں گے نا، وہ دنیا میں بھی نظر آئیں گے، آخرت میں بھی نظر آئیں گے. مالک کریم ہمیں توفیق خیر دے، ہم بھلائی کرنے والے بن جائیں، نیک کام کرنے والے بن جائیں. دان بھائی کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ خالد بھائی، جس بندے کو اللہ کریم نے مال عطا فرمایا نا، اس پر یہ بھی لازم ہے کہ وہ اپنے مال میں کس کس کا حق ہے یہ معلوم کرے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک شخص حاضر ہوا. عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے. کہتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اتا رجل من بنی تمیم، بنی تمیم میں سے ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، انی ذو مال کثیر. یا رسول اللہ، بڑا مالدار آدمی ہوں میں. اب کیا کرنا ہے؟ وہ ذو اہل ولد. یا رسول اللہ، اولاد بھی اللہ کریم نے عطا فرمائی ہے، اہل و عیال والا ہوں. فاخبرنی کیف انفق. یا رسول اللہ، مجھے ارشاد فرمائیے میں کیسے خرچ کروں. نبی پاک علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا بس تیرا مال ہے خود ہی کھاتا رہے، اپنی اولاد کو کھلاتا رہے، یہ نہیں فرمایا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ارشاد فرمایا مال میں سے زکوٰۃ ادا کرو جو اللہ تبارک تعالیٰ نے تم پر فرض کی ہے، کہ یہ طہارت ہے، تمہارے مال کو پاکیزہ کر دے گی. اور پھر دوسرے نمبر پر ارشاد فرمایا تَصِلُوا أَقْرِبَاءَكَ أَوْ كَمَا قَالَ علیہ السلام. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا رشتہ داروں کے ساتھ تعلق کو قائم کرو، ان پر خرچ کرو. اور پھر ارشاد فرمایا وَتَعْرِفْ حَقَّ السَّائِلِ. ارشاد فرمایا جو مانگنے والا ہے، جو سائل ہے، سوالی ہے، اس کے حق کو بھی پہچان، اسے بھی دینا ہے. تو نے یہ کہہ کر نہیں لوٹا دینا میرا مال ہے، میرا مال ہے، میں کیوں خرچ کروں. یہ بتا رہے ہیں مالدار کو کہ تو نے کہاں کہاں خرچ کرنا ہے. پھر نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا والجاری، جو تیرے پڑوسی ہیں ان کا بھی خیال رکھنا ہے تو نے. والمسکین، ارشاد فرمایا مسکین کا بھی خیال رکھنا ہے. پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ کچھ کمی کر دیں، کچھ اور کچھ، مطلب اتنے سارے رشتہ دار اور اتنا جو ہے اپنے مصرف بتا دیے. تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا فَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ. ارشاد فرمایا جو رشتہ دار ہیں ان کا حق ادا کر، اور پھر مسکین پر خرچ کر اور ابن سبیل پر خرچ کر. نبی اور فرمایا وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، فضول خرچی مت کرنا. فضول خرچی سے منع کیا گیا، یہاں جو مال دیا ہے اس کو یہاں خرچ کرنا ہے. اور پھر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے لیے بشارت ارشاد فرمایا تو زکوٰۃ دے دے گا. تو نے، یعنی پہلے جو زمانے میں ایک رائج تھا
کہ جو زکوٰۃ لینے کے لیے آیا کرتے تھے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جنہیں مقرر فرماتے تھے، فرمایا جب تم نے انہیں زکوٰۃ دے دی تمہاری زکوٰۃ ادا ہو گئی۔ اسی طرح ایک اور شخص آیا، اسے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی ارشاد فرمایا تھا۔ تو اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں بتا رہے ہیں کہ جو مالدار ہے اس کے مال میں اور اس کے رشتہ داروں کا حق ہے، اسے چاہیے کہ وہ ان پر خرچ کرے، فضول خرچی سے بچے۔ کیا بات ہے، زبردست۔ عدنان بھائی میں یہ دیکھ رہا ہوں الحمدللہ جہاں علم دین کا فیضان ہوتا ہے، شعور ہوتا ہے، وہاں مالی معاملات میں یا رشتہ داریاں نبھانے کے اعتبار سے کئی احتیاطیں نظر آتی ہیں۔ الحمدللہ میں کیونکہ ابتدا سے دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستگی رہی اور بچپن میں ہی مدرسۃ المدینہ میں حاضری ہوئی، میرے مدرسۃ المدینہ کے 2 اسلامی بھائی جو ساتھ پڑھتے، ہم کلاس فیلو رہے، اللہ اکبر، میں نے یعنی انہوں نے یوں مسائل پوچھے، ویسے تو الحمدللہ کافی سارے لوگ اس دور کے بھی رابطے میں، اور اللہ کریم سب کو برکتیں عطا فرمائے، اپنے اپنے شعبوں میں کام کر رہے ہیں، اللہ سب کی زندگیوں میں اور مال و اسباب میں برکتیں دے۔ لیکن یہ 2 چیزیں میں آپ کے سامنے بیان کرنا چاہ رہا ہوں۔ ایک اسلامی بھائی نے رابطہ کیا جو ہمارے ساتھی تھے بچپن کے، انہوں نے اس لیے رابطہ کیا، انہوں نے کہا یار میرے پاس نا مال ہے، میں اپنی فیکٹری رن کر رہا ہوں، لیکن میرا بھائی نا وہ مقروض ہے اور بہت زیادہ پریشانی کی حالت میں، تو میں ان کی ہیلپ کیسے کر سکتا ہوں؟ یعنی یہ سوال سن کر آپ یقین کیجئے اتنا مزہ آیا نا کہ یار یہ بندہ ہے، اس کو پتا ہے کہ میرا بھائی پریشان ہے، جو بات ابتدا میں خرم بھائی کر رہے تھے، لیکن اس کے دل میں یہ خیال آ جانا کہ یار میرا بھائی پریشان ہے اور میں نے اس کی ہیلپ کرنی ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، میں آپ سے اسی زمانے کی، اسی دنیا کی بات کر رہا ہوں، آج کل کی ہی بات کر رہا ہوں۔ ایسے لوگ الحمدللہ موجود ہیں، لیکن بات یہ ہے کہ سوچ ذہن بن جائے ہمارا تو پھر ہم اچھے کاموں کی طرف آ جاتے ہیں۔ یہ ذہن ہی تو ہے، فضول اڑانے میں بھی ذہن بن گیا تو بندہ فضول ہی اڑا رہا ہوتا ہے، اور جہاں ذہن بچانے کا بن گیا تو وہاں جناب لمبے لمبے سفر پیدل ہی کاٹ کر بندہ اپنے 2-2 4-4 روپے بچا رہا ہوتا ہے، اور ایسے لوگ نظر آتے ہیں۔ خیر انہوں نے یہ سوال کیا کہ یار اب میں کس طرح مدد کر سکتا ہوں، ان کا قرضہ کیسے اتار سکتا ہوں، ان کی کفالت میں ان کے بچوں کا خرچہ کیسے اٹھا سکتا ہوں کہ ان کو فیل بھی نہ ہو، یوں مسائل وغیرہ معلوم کرنے کے لیے۔ خیر جو بات بنتی تھی وہ بتائی گئی، کچھ دارالفتہ کی طرف بھی الحمدللہ رہنمائی کی گئی، اور پھر انہوں نے مجھے دوبارہ رابطہ کر کے بتایا کہ الحمدللہ وہ جو قرضہ تھا وہ ہم اتار چکے، اور اس سے بڑا دل خوش ہوا۔ ایسے ہی ایک اسلامی بھائی، اللہ ہمارے جہانگیر اتاری بھائی ماشاءاللہ امام مسجد بھی ہیں، اللہ کریم ان کو خوب برکتیں عطا فرمائے، ان کی 9 مولود بچی کا انتقال ہوا، مالک کریم اس کی بھی مغفرت فرمائے، اسے اپنے والدین کے لیے ہاتھ پکڑ کر جنت میں لے جانے والا بہترین سرمایہ بنائے، ان کو صبر جمیل بھی دے، سارے گھرانے کو صبر کی توفیق دے، اجر بھی عطا فرمائے۔ لیکن ایک بڑی زبردست بات جو یہاں پر میں عرض کروں گا کہ مشکل کی اس گھڑی میں بھی دین اور شریعت پر چلنے کا مزاج کیسا۔ بچی 3 دن کی تھی جس کا انتقال ہوا، اور انہوں نے کال کر کے مسئلہ یہ معلوم کیا کہ بچی میری 3 دن کی تھی اور صحیح پیدا ہوئی تھی، اور اچانک کچھ ایسا پرابلم ہو جس کی وجہ سے ہاسپٹل لے کر جانا پڑا، اور تھوڑی دیر میں ہی بچی انتقال کر گئی۔ اللہ اکبر۔ مسئلہ یہ معلوم کیا کہ یہ بچی جب ہوئی تھی تو اس کے بعد رشتہ داروں نے کچھ تحائف وغیرہ دیے تھے، تحفے دیے تھے، کچھ نے کچھ گفٹس لے کر آئے تھے، بڑی ہوگی تو یہ پہن لے گی، یہ کر لے گی وغیرہ وغیرہ۔ اب مجھے بتائیے کہ وہ جو میرے پاس آیا ہے اس کا کرنا کیا ہے؟ وہ مال وراثت میں جائے گا یا وہ میرے اپنے استعمال میں آ سکتا ہے؟ یعنی ایک چیز ہے تو اس پر ایک سوچ بن جانا کہ اس کا ہونا کیا ہے، اس کا استعمال۔ بچی کا تو انتقال ہو گیا، اب اس پر تو ظاہر ہے وہ نہیں لگ پائے گا، لیکن ہمارے پاس تو موجود ہے، اب اس کے کیا احکام ہوں گے؟ کون سوچتا ہے؟ یقیناً وہی سوچتا ہے جس کا دین پر چلنے کا ذہن ہوتا ہے، جس کا مزاج ہوتا ہے کہ میرا اسلام سب سے بہتر رہنمائی کرے گا، تو میں اس میں وہ سیکھ لوں جو میرا اسلام کہہ رہا ہے، جو میرا رہنما کہہ رہا ہے۔ رہنما تو اسلام ہی ہے نا۔ تو یہ الحمدللہ عز و جل ذہن بندہ بناتا ہے، بنتا چلا جاتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق بھی ادا ہوتے ہیں، بندے کی اپنی زندگی بھی آسانی کی طرف آ جاتی ہے۔ سید ثاقب شاہ صاحب کو میں چاہوں گا کہ آپ بھی حضور گفتگو میں شامل ہوں، اور اگر اس بارے میں کچھ رہنمائی فرمائیں کہ رشتوں میں دراڑیں کون سی باتیں ہیں جو ڈال دیتی ہیں؟
تو یہ ایلیمنٹ ہیں، ان سے بچا جائے، ورنہ دراڑوں کے لیے آپ تیار ہو جائیں، دراڑ پڑی تو پھر تو فلیش ہو ہی جانا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالد بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے رشتے نبھانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین، واہ، اور ہر کسی کو اللہ تعالیٰ ان دراڑوں سے محفوظ فرمائے۔ آمین۔ یقیناً ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ہمارے ساتھ تعلق تو ہر کسی نہ کسی کا تو ہے ہی ہے تعلق، والدین کی صورت میں، بہن بھائیوں کی صورت میں، رشتہ دار کہ یہ کوئی خالہ ہیں، کوئی پھپھی ہیں، تو کوئی چاچو ہیں، تو کوئی ماموں ہیں۔ اس طرح ہم رشتہ داروں کے ایک تعلق کے ساتھ وابستہ تو ہیں۔ تو کہا جاتا ہے نا کہ برتن جہاں پر ہوتے ہیں تو بچ جاتے ہیں، کبھی ٹکرا جاتے ہیں، لیکن ٹکرا جانے کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ذرا ٹکرائے، آواز آئی تو اٹھا کے پھینک دیا، پھینکا نہیں جائے، یہ نادانی ہے کہ اگر کوئی آپ برتن آپس میں ذرا ٹکر گیا، آواز آئی، اٹھا کر آپ نے پھینک دیا، یہ کسی صورت بھی اس کو پسند نہیں۔ اور کوئی بھی دانا اس طرح نہیں کرتا، آپ ایک بہترین ڈنر سیٹ لے کر آئیں اور آپس میں ذرا سی آواز آئی، اٹھا کے بس ختم، کیوں یہ آواز کیوں آئی ہے؟ ڈنر سیٹ کا دکھ تو عورت ہی جانتی۔ خیر، آپ ارشاد فرمائیں۔ اللہ اکبر۔ تو خالد بھائی، یہی ہے کہ ہم اتنا لچکدار ہو جائیں، جس طرح ایک درخت ہے نا، رشتوں کو جوڑنا، اس درخت کی شاخ کے ساتھ مثال دی جاتی ہے کہ جو جتنا جھکائیں جھک جائے۔ جس طرح ہمارے ہاں ایک توت کا درخت ہوتا ہے، اس کی شاخ بڑی مشکل سے ٹوٹتی ہے، واہ جی، صحیح کھینچے کھینچے بالکل فولڈ ہو جائے گی لیکن ٹوٹے گی نہیں۔ سبحان وہ اللہ۔ کیا ہے؟ لچک اس کی۔ توت کے درخت سے کچھ یاد آیا آپ کو؟ بالکل یاد آیا جی، میں کلات پہنچ گیا۔ اللہ اکبر۔ ارشاد۔ تو یہی مثال ہے کہ ہم اتنی لچک پیدا کر لیں، اگر کوئی توڑے تو ہم ٹوٹے نہیں، ہم بہترین جڑ کر رہیں گے اپنے مرکز کے ساتھ، اس طرح درخت کے ساتھ شاخیں جڑ کر رہتی ہیں، اور وہ جتنی لچک ہوتی ہے، ذرا سی اگر اکڑی درخت ہو، شاخ ہونا تو ٹوٹ جاتی ہے، جلدی ٹوٹتی ہے، لیکن لچک ہوگی تو ٹوٹے گی نہیں۔ یہ ساری باتیں ہیں کہ ہم کیوں ٹوٹتے ہیں۔ اور ایسا بھی ہوتا ہے، جی، جیسا آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کروں گا، کہ تر رہتی ہے نا شاخ، اس میں لچک رہتی ہے۔ کیا بات ہے۔ جب خشک ہوتی ہے تو پھر لچک وچک ختم ہو جاتی ہے، پھر بس نے ذرا سا مڑنا ہوتا ہے اور ٹوٹ جاتی ہے۔ پھر وہ جلانے کے کام آتی ہے، پھر وہ جل جاتی ہے، راکھ بن جاتی ہے۔ جب ٹوٹ کر خشک ہوئی اور ٹوٹ گئی اور پھر وہ جل کر راکھ ہی بنتی ہے، پھر وہ کسی اور کام میں نہیں آئے گی۔ اگر ہم نے تر و تازہ رہنا ہے تو جڑ کر رہنا ہے۔ ہماری تازگی ہی، خشک مزاج نہیں ہونا چاہیے بندے کو، خشک مزاج نہیں ہونا چاہیے، زندہ باد، ہماری تازگی ہی جڑے رہنے میں ہے، سبحان اللہ۔ ہمارا ہرا ہونا ہی، ہمارا یوں کہیے کہ ہمارا خون سلامت، جڑے رہیں گے تو تازہ رہیں گے، جڑے رہیں گے تو تازہ رہیں گے، ہماری سانسیں، ہمارا سب کچھ بحال رہے گا۔ اور یہ ساری باتیں جو ہے ہم ٹوٹتے ہیں، ابھی جس طرح آپ فرما رہے تھے نا کہ علم دین سے لا بلد ہونا ہے، یہ اسباب ہیں کہ ہم اس وجہ سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ ہمیں دین کا سد بدھی نہیں ہے کہ دین ہمارا ہم سے تقاضا کیا کرتا ہے، رشتہ داروں کے حقوق کیا بیان کرتا ہے۔ دیکھیں، میں ایک دو روایات بیان کرتا ہوں، اس کے بعد پھر میں جو آپ نے ارشاد فرمایا اس کے حوالے سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، دیکھیں ہم دعا تو خالد بھی کرتے ہی ہیں نا، اور ہمارا ہوتا ہی ہے کہ ہم دعا کریں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اللہ ہماری بخشش فرما دے، کرم فرما دے۔ ہماری بساؤ کا دعاؤں کی قبولیت نہ ہونا کہیں یہ تو نہیں ہے سبب کہ ہم اپنے رشتہ داروں سے ٹوٹے ہوئے ہیں؟ لا تعلقی، رشتہ داروں کے ساتھ قطع تعلق کرنا، یہ بھی وہ اسباب ہیں کہ جس سے ہماری دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مجلس میں آئے اور مجلس لگی تھی، آپ جیسے وہاں پر تشریف لائے تو آپ نے فرمایا کہ میں رشتہ توڑنے والے کو اللہ کی قسم دے کر کہتا ہوں ہماری مجلس سے اٹھ کر چلا جائے، ہماری مجلس سے اٹھے، میں اسے اللہ کی قسم دیتا ہوں کہ وہ اٹھے، ہماری مجلس سے چلا جائے۔ کہا کہ یہ کیوں آپ فرما رہے ہیں؟ کہا اس لیے کہ تاکہ اللہ، وجہ کیا ہے؟ کہا اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ تاکہ ہم اللہ سے مغفرت کی دعا کر لیں، اللہ پاک سے ہم مغفرت کی دعا کر لیں۔ کہا اس لیے کہ رشتہ توڑنے والے پر آسمان کے دروازے بند ہو جاتے ہیں۔ مطلب اس کا کیا ہے؟ کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر وہ یہاں پر موجود رہے گا تو ہم پر رحمت نہیں اترے گی، ہماری دعا قبول نہیں ہوگی، اس لیے وہ ہماری مجلس سے اٹھے اور اٹھ کر چلا جائے تاکہ ہم اللہ پاک سے مغفرت کی دعا کر لیں۔ جہاں پر رشتہ توڑنے والا موجود ہو تو وہاں پر وہ تو اتنا وہ پاک صاف کرنے کی کوشش ہوتی ہے، کہیں ایسا نہ ہو اس کی وجہ سے ہماری دعائیں بھی قبول نہ ہو، ہم پر بھی رحمت نہ اترے۔ تو جو گھر چھوٹی چھوٹی باتوں پر ناراض ہو جاتے ہیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ توڑ دیتے ہیں، وہ غور کریں کہ ہم کیا خوش ہیں؟ رشتہ توڑ کر کوئی خوش نہیں رہے گا۔ ہم سوچیں کہ ہم رشتہ توڑ کر لا تعلقی کر کے چھوٹی سی بات پر بھائی مجھے پوچھا کیوں نہیں، یہ اسباب
بھائی مجھے پوچھا کیوں نہیں, مجھ سے مشورہ کیوں نہیں کیا؟ بھائی ٹھیک ہے, ان کا گھر ہے, ان کی زندگی ہے, ان کے معاملات ہیں, اگر نہیں مشورہ کیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. آپ اپنے دل کو وسیع کریں نا, آپ اپنے سینے کو کشادہ کریں نا, اور آپ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, کوئی بات نہیں, میں اگر چلے بڑا تھا, میں چاچو تھا, ماموں تھا, دادا تھا, کچھ بھی ہوں, لیکن مجھ سے مشورہ نہیں ہوا تو میں دل چھوٹا نہ کروں بلکہ اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کروں. اگر اللہ پاک نے آپ کو بڑا بنایا تو آپ بڑا بن کر دکھائیے. اچھا ہونا تو یہی چاہیے کہ مشورہ تو بہتر یہی ہے نا کہ بندہ, سنت تو یہی ہے کہ بندہ مشورہ کرے, لیکن بہت سارے معاملات خالد بھی ایسے بھی ہوتے ہیں کہ بندہ فیملی کے اندر ہی ڈسکس کرتا ہے. لازم نہیں ہوتا کہ ہم ہر کسی کے مطلب باہر بھی بات کریں, وہ اندر ہی رکھنے والی باتیں ہوتی ہیں, آپس میں ہی مشورہ کیا جاتا ہے, آپس میں کیا معاملہ کر دیا, اب شرع صدر سے آپ ان کا ساتھ دیں, آپ ساتھ دیں گے تو انہیں شاید احساس بھی ہوگا کہ یار ہمیں ان سے مشورہ کرنا چاہیے تھا, یہ ہمارے بہترین مشیر ہیں, ہمیں اچھا مشورہ دینے والے ہیں, ہمیں اپنی غلطی کا احساس ہو رہا ہے کہ یار یہ آپ کی بات سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آئی کہ آپ سے مشورہ کیوں نہیں کیا, ہو سکتا ہے اس لیے بھی نہیں کیا, آپ کے پچھلے مشورے میں پچھتا رہے ہوں وہ, یہ بھی ہو سکتا ہے, یہ بھی تو دیکھ لیں کہ ہم مشورہ دیتے کیسا ہے. اللہ اکبر. اور پھر خالد بھائی دیکھیں, ہمارے ہاں جو ناراضی کے اسباب ہے نا, جو چیزیں دراڑیں ڈالتی ہیں, وہ بسا اوقات ایسی ہوتی ہیں کہ ایک عقل مند انسان ان پر غور کرے گا نا تو شاید وہ بے ساختہ ہنس پڑے گا, یار یہ کس بات پر ہماری ناراضی ہوئی. عدنان بھائی جیسے کہہ رہے سارے فسانے میں جس کا ذکر نہ تھا, وہ بات ان کو بڑی ناگوار گزری ہے, کبھی ریزن ایسا ہی نکلا تھا. وہ کیا ہے ریزن, کیا نکلا کہ بھائی وہ میں اس کے گھر میں گیا تو اس نے مجھے پوچھا نہیں صحیح طرح, میں ان کے ہاں دعوت میں گیا. اچھا دیکھیں خالد بھائی, دعوت ہوتی ہے تو 100 مہمان بیٹھا ہوا ہے, اس نے 100 بندوں کو منہ دینا ہے, بساؤ کا ٹینشن ہوتی ہے نا. اب ظاہری بات ہے گھر میں مہمان آئیں گے تو ریلیکس نہیں ہوگا, وہ ٹینشن ہوگا, یار کوئی بھی یہاں سے ناراض ہو کر نہیں جانا چاہیے, سب کھانا کھا کر جائیں, پانی پی کر جائیں, یہ بیٹھیں بھی عزت کے ساتھ آئیں, سب کو عزت دینی ہے, سب مان دینا ہے. اب اگر کسی کو اس نے ممکن ہے کہ وہ توجہ نہ دی ہو, تھوڑی وہ توجہ نہ ہوئی ہو, تو وہ دل میں رکھ لے اور ہمیشہ کے لیے ناتا توڑ دے, کہ بھئی اس لیے میں اس سے ناتا توڑتا ہوں کہ اس نے مجھے صحیح طرح پوچھا کیوں نہیں. یہ کون سی بات ہے, یہ کون سی عقل مندی ہے کہ ہم نے اس چھوٹی سی بات پر, اگر وہ خود ہی بندہ سوچے گا یار میں اس وجہ سے ناراض ہوں, بلکہ لکھ لے ناراضی کا کوئی سبب ہے نا, تو کس کس سے کیوں ناراضیاں ہیں وہ لکھ لیں آپ. میں فلاں کے ساتھ کیوں ناراض ہوں لکھیں آپ, فلاں کے ساتھ کیوں لکھ لیں. آپ خود دیکھیے گا کہ لکھنے والا خود ہنس پڑے گا, یار میں کن باتوں پر ناراض ہوں, یہ وجوہات تھی نہیں کہ میں ان سے ناراض ہو سکتا ہوں. کیا یہ اتنی بڑی بلا تھی, کوئی اتنا بڑا ہوا تھا جسے میں نے بنا لی چھوٹی سی بات. اچھا وہ جی عمرے پر گیا ہے, حج پر گیا, مجھے لوگوں سے پتا چلا ہے, مجھے لوگوں سے پتا چلا ہے, مجھے اس نے نہیں بتایا, تو وہ واپس بھی آ گیا, مجھے نہیں بتایا اس نے. اچھا دیکھیں فرض تو نہیں تھا کہ اس پر آپ کو بتا کر جانا, حاجی بھی نہیں تھا کہ وہ آپ کو بتا کر ہی جائے, آپ سے مل کر ہی جائے, آپ سے پرمیشن لے کر. بھئی یہ تو سعادت کی بات ہے کہ وہ جا رہا ہے. اور دیکھیں بسا اوقات خالد بھی بعض لوگوں کی طبیعت ہوتی ہے کہ وہ ایسا, دیکھیں کوئی نیکیاں ہے نا وہ چھپ کر کرنے والی ہے نا, یہ اللہ کے ساتھ سودا ہے, اللہ کے ساتھ معاملات ہیں, وہ یوں ہی کرتا ہے کہ میں لوگوں کو کیوں نمائش کیوں کروں. انہیں پتا چل گیا, ہمیں پتا نہیں چلا کہ ہم غیر تھے. جی ہم اتنے خالد دور بھائی خود سے لوگوں کو بتا رہا ہے عمرہ کرنے جا رہا ہوں, خود سے بتا رہا ہے, ریاکاری کر رہا ہے یہ آدمی, ہر ایک کے گھر پہ جا کے مل رہا ہے, میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں, میں عمرہ کرنے جا رہا ہوں. اور اگر بیچارہ بغیر بتائے جائے تو اب یہ ہے کہ ہمیں بتا کے نہیں گیا, اور اگر بتانے آ گیا ہے تو ریاکار ہے کہ سب کو بتاتا پھر رہا ہے. بھئی کیا ضرورت ہے سب کو بتانے کی, چپ چاپ چلا جاتا, واپس آ کے مل لیتا. یعنی لوگوں کے اپنے مزاج ہیں, نہ یوں راضی نہ یوں راضی. بات دراصل یہ ہے کہ ہم بھی تو پھر لوگوں کو راضی کرنے کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں نا. لوگوں کو راضی ہوتے ہیں نہیں ہوتے, آپ وہ دیکھیں جو شریعت کا حکم ہے, اللہ پاک کو راضی کریں. ہاں جہاں جانے میں رب کی رضا ہے وہاں بالکل جائیں, اور جہاں نہ جانے میں رب کی رضا ہے وہاں بالکل نہ جایا جائے. تو بندہ جو ہے نا وہ شریعت کا پابند رہے گا تو سکون میں رہے گا. اور خالد بھائی چھوٹے ظرف کے ساتھ رشتے نہیں نبھائے جاتے, ظرف چھوٹا ہوگا تو آپ رشتے نہیں نبھا سکتے. اب وہ جیسے یہ چھوٹی سی ایک بات نکل گئی کہ بتا کر نہیں گیا, یہ معمولی سی بات ہے. عام طور پر رشتے اس بات پر ہے نا بہت زیادہ پیچیدگیوں کا شکار ہو جاتے ہیں کہ جی بتا کر نہیں گئے, ہم سے مشورہ نہیں کیا. بھائی آپ اپنا ظرف وسیع رکھیں نا, آپ اپنے ایگو کیوں آڑے آنے دے رہے ہیں؟ آپ خود جا کے پوچھ لیں, آپ خود جا کے اس کو مشورہ دے دیں. آپ کو کسی کے ذریعے سے پتہ چل گیا, آپ جا کر آپ کو اس کے لیے کوئی اچھی آپ کے پاس رائے موجود ہے, آپ خود جا کر دے دیں, نہیں میں نہیں جاؤں گا, میرا ایگو اس بات کی اجازت. بھئی رائے موجود نہیں ہے, مبارک بات تو موجود ہے, جا کر دیں, اپنے بھلے کے لیے چلا جائے کہ بھائی میرے لیے دعا کر دیں. مدینہ شریف جا رہے ہیں,
حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضری ہوگی، چلیں کسی سے پتہ چل گیا، مجھے انہوں نے نہیں بتایا، میں چلا جاؤں، میرا سلام عرض کر دیجئے گا، اپنے بھلے کے لیے ہی چلا جائے بندہ، لیکن نہیں، یعنی وہ جو اپنا بھلا کر سکتا تھا نا، اس کو بھی اپنی انا کی بھیڑ چڑھا دیا اس نے، کہ وہاں دعا کے لیے کہہ دیتا، اور جو ہے کوئی معافی تلافی کا معاملہ کر لیتا، کوئی اچھا مشورہ دے دیتا، کوئی اور مطلب بہت ساری نیکیاں کی جا سکتی تھی، لیکن صرف اپنی انا کے چکر میں جو ہے نا آدمی ان سے بھی محروم رہ جاتا ہے، اور گلے شکوے جو ہے نا وہ کرنا شروع کر ایک بات اور عرض کروں گا کہ جس طرح لوگ کیا کہتے ہیں کہ جی میرے بارے میں اگر کوئی غلط بات کہی ہوتی تو میں برداشت کر لیتا، میری اولاد کے بارے میں کہا ہے یہ تو مجھے کسی طور پہ برداشت نہیں ہوگا، میں تو یہ بات معاف نہیں کروں گا، اس بات پر یعنی اپنا اگر حقیقت دیکھا جائے تو یہاں پر بھی اپنی کمظرفی بیان کر رہے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی ہیں ہماری ماں اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ طیبہ طاہرہ، ان کے اوپر جب واقعہ عفق کا معاملہ آیا تو ان کے بارے میں غلط بات کہنے والوں میں ایسے لوگ بھی تھے جن کے اوپر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احسان کرتے تھے، ان کا خرچہ اٹھاتے تھے، کفالت کیا کرتے تھے، خرچہ دیتے تھے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد میں یہ فیصلہ کیا کہ میں، بلکہ آپ نے قسم کھا لی کہ میں ان کو اب خرچہ نہیں دوں گا، کیوں؟ میری بیٹی پہ مطلب بری بات کہی میری بیٹی کے بارے میں تو میں نہیں دوں گا۔ اللہ پاک نے قرآن کریم نے منع فرما دیا، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى، کہ جن کو جو فضیلت والے ہیں اللہ تعالیٰ نے جن کو وسعت دی ہے، یہ لوگ اس بات کی قسم نہ کھائیں کہ قرابت داروں کو نہیں دیں گے، حالانکہ پتہ ہے ان کی جو غلطی تھی بالکل واضح تھی۔ فرمایا جا رہا ہے ہاں ابو بکر آپ اولو الفضل ہیں، آپ آپ ایسا نہ کریں۔ تو اپنا ان کے رشتہ دار ہیں، رشتہ داری کا اتنا پاس قرآن کریم نے رکھا کہ ان کو حد لگائی گئی، ان کو کوڑے لگائے گئے، لیکن پھر بھی ان سے یہ نہیں کہا کہ بھلے اللہ کا پاک کا حکم تو پورا ہو رہا ہے، حد تو لگ جو رہی، غلطی تھی لیکن جو آپ کا پنشمنٹ ہو گئی، لیکن رشتہ داری نہ توڑی جائے، آپ کی مہربانی برقرار رہے۔ اچھا رشتہ داری نہیں توڑی جائے، وہ مہربانیاں جو کرتے تھے وہ بھی جاری رہیں۔ تو اتنا پاس رشتوں کا رکھا، اور اتنے بڑے ظرف کا دین ہمارا مطالبہ کر رہا ہے، اتنا بڑا ظرف، بیٹی کتنی پاک، بیٹی کا معاملہ بہت زیادہ نازک ہوتا ہے، کہ بیٹی کے معاملے میں بھی جب یہ کہا نا کہ میں یہ نہیں کروں، اور یہ بیٹی اس شان والی ہے کہ صرف یوں بیٹی نہیں ہے بلکہ یہ ام المؤمنین بیٹی ہے، اس کا مرتبہ کتنا بڑھ گیا ہے، اور اس کے باوجود بھی آپ دیکھیے کہ قرآن کتنے پیارے انداز سے رہنمائی بھی فرما رہا ہے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو، جو مسلمانوں کے پہلے خلیفہ ہیں، اولو الفضل بھی قرار دے رہا ہے، اور ساتھ ساتھ ان کی تربیت بھی فرما رہا ہے۔ گویا آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر، صدیق اکبر کی بات آئی تو پھر دل چاہا کہ اس طرف آیا جائے، اور اللہ اکبر، صدیق اکبر کو قرآن اولو الفضل کہہ رہا ہے۔ آپ کئی مقامات پر دیکھیں گے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی رب العالمین جل وعلا تربیت فرما رہا، اور حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے حضور کے صحابہ کی بھی تربیت فرما رہا، اور ان میں ابو بکر پہلے ہی نمبر پر کہ اولو الفضل کہہ کر جس طرح جس پیارے انداز سے انہیں خطاب کیا گیا ہے، یہ الفاظ قرآن کریم میں کسی اور صحابی کے لیے بھی وارد ہے۔ یہ قرآن کریم، یعنی آپ دیکھیں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تو نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ دار بنتے ہیں، جس کو نبی کریم علیہ السلام کے رشتہ داروں کا پاس کرنا ہے اسے چاہیے کہ وہ ابو بکر کا پاس کرے، یہ نبی پاک علیہ السلام کے رشتہ دار ہیں۔ ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کی بیٹی کا لحاظ کرے، پاس کرے، کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی گھر والی ہے، اور حضور نے گھر والوں کے بارے میں تو فرمایا لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى، اگر میرا پاس رکھنا ہے تو پھر میرے گھر والوں کا، جن میں یہ بھی شامل ہیں، ان کا بھی پاس رکھا جائے گا۔ اللہ کریم جل وعلا ہمیں توفیق دے کہ ہم ان نسبتوں کا احترام کرنے والے ہوں، نبی پاک علیہ السلام کی محبت دل میں رہے، حضور جان عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے اصحاب اور اہل بیت کی بھی مودت و عقیدت ہمارے دل میں رہے، یہ ہے تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔ جینے کا طریقہ، سلیقہ یہی سکھاتے ہیں، اور بندگی کا قرینہ بھی یہی بتاتے ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود انہیں فرمایا ہے کہ یہ آسمان والوں کے لیے جس طرح ستارے امان ہیں، اس طرح میرے اہل بیت زمین والوں کے لیے امان ہے۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا ہے کہ میرے صحابہ آسمان ہدایت کے ستاروں کی مانند ہے۔ آپ جب جس سے رہنمائی لیں گے آپ کو انشاءاللہ روشنی ہی ملے گی۔ فَبِأَيِّهِمْ اِقْتَدَيْتُمْ اِهْتَدَيْتُمْ، جس کی اقتداء کرو گے، پیروی کرو گے، ہدایت پا جاؤ گے۔ تو چھوڑنا کسی کو نہیں ہے، کوشش کر رہی ہے سب کا دامن رحمت ہمارے ہاتھ میں رہے،
اصحاب و اہل بیت پہ قرباں ہماری جان، یہ ہمارا نظریہ، یہ ہمارا ایقان، یہ ہمارا مذہب ہونا چاہیے۔ اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، اہل سنت کا ہے بیڑا پار اصحاب حضور، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی، نجم ہے اور ناؤ ہے عطرت رسول اللہ کی۔ سبحان اللہ، اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں خوب برکتیں عطا فرمائے اور اصحاب و اہل بیت کے دامن کرم سے ہمیں وابستہ بھی رکھے، ان کا فیضان بھی عطا فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین کو یہ سلسلے میں شامل کرتے ہیں اور کچھ کالز آپ کی لیتے ہیں۔ جی مدنی چینل میں جو سلسلہ چل رہا ہے کلیاں خلیہ علاقے کہتے ہیں، اس کا موضوع ہے رشتوں میں دراڑ ہے۔ اگر انسان کے اندر سے عفو درگزر کی عادت ختم ہو جائے تو رشتوں میں دراڑیں پیدا ہو جاتی ہیں۔ واہ 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 واہ، زبردست بات آپ نے کی۔ معاف کرنا اور درگزر کرنا، اگنور کرنا، اگر یہ ختم ہو جائے تو واقعی رشتوں میں دراڑ پیدا ہو جاتی ہے۔ اسی کو ہم فلیکسیبلٹی کا نام دیتے ہیں۔ بندے میں تھوڑی سی، جس طرح شاہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے، لچک ہوگی تو تھوڑا لانگ لاسٹنگ چلے گا، چلتا رہے گا۔ اللہ کریم توفیق دے اور اس پیارے وصف کو اختیار کرنے کی بھی ہمیں سعادت عطا فرمایا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، معاف کرنا ہی اختیار کریں۔ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ، کہ صلح میں بھلائی ہے، مصالحت، مصلحت پسندی، یہ اچھے کام ہیں، ان کو اختیار کرنا چاہیے۔ مزید کال۔ مدنی چینل کے پروگرام کھلے آنکھ میں میرا سوال یہ ہے کہ ہم اپنے طور پر تو بہت کوشش کرتے ہیں کہ لڑائی جھگڑے نہ ہوں، لیکن رشتہ دار اور اہل خانہ، بھائی بہن وغیرہ، ان میں سے کوئی ایسا بھی ہوتا ہے جو پھر بھی جھگڑا کرتے ہیں، تو اس صورت میں کیا کیا جائے؟ کیا کریں بھائی؟ جو شریعت کا حکم ہے نا اسی پر عمل کرنا چاہیے۔ کیا حکم ایک ہے؟ آدمی کب تک مثال کے طور پر دیکھیں، کہا یہ جاتا ہے اگر کسی آدمی میں صرف پیٹرول ہو نا تو آگ نہیں لگے گی۔ ہاں جی، ایک کے پاس پیٹرول اور دوسرا دیا سلائی جلا دینا تو پھر آگ لگ جائے گی۔ اللہ تو اکبر۔ اگر بندہ واہ واہ اپنا مزاج ایسا بنا لے نا، ایک آدمی لڑنے پر تلا ہوا ہے، آپ نہ لڑیں۔ حضرت سیدنا آدم علیہ السلام کے جو شہزادے ہیں، حضرت حابیل، انہوں نے قابیل سے کیا کہا تھا؟ لَئِن بَسَطتَ إِلَيَّ يَدَكَ لِتَقْتُلَنِي مَا أَنَا بِبَاسِطٍ، اگر تم مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ بھی کھولو گے، بڑھاؤ گے، میں ہاتھ بڑھانے والا نہیں۔ تو بات یہ ہے کہ جب ہم شریعت پر یوں عمل کریں گے، بھائی میرے لیے لڑنے کا حکم نہیں ہے، مجھے تو معاف کرنے کا حکم ہے، درگزر کرنے کا حکم ہے، عفو کرنے کا حکم ہے، تو انشاءاللہ الرحمن لڑائی جھگڑے دیکھیں ایک وقت ایسا آتا ہے، آدمی جتنا بھی سرکش ہو نا اسے اپنی غلطی کا احساس ضرور ہوتا ہے، جبکہ سامنے والے کا انداز جو ہے وہ مثبت ہو اور یوں کہہ لیں خیر خواہی والا ہو، پھر ساتھ دیکھیں کچھ درگزر، پھر اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا بھی کرے بندہ۔ ایسے جو رشتہ دار ہیں اگر، اور پھر ان کی اصلاح کے لیے بھی کوشش کرے۔ اگر آپ سمجھا سکتے ہیں انہیں کہ یار یہ انداز درست نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے، لیکن خود نہیں سمجھا سکتے تو کسی ایسے کا انتخاب کر لیں جو اسے سمجھا سکتا ہو۔ اور معاشرے کے اندر ایسے افراد جو ہے وہ پائے جاتے ہیں، خاندانوں میں بھی ہوتے ہیں، گھر میں بھی ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر آپ کی نہیں سنتا آپ کا بھائی، لیکن آپ کی والدہ کی سنتا ہے، تو پھر والدہ کے ذریعے جو ہے اس کی، بعض اوقات والدہ کی نہیں سن رہا ہوتا، بچوں کی والدہ کی سن رہا ہوتا ہے، تو پھر اس کے ذریعے جو ہے اس کی تفہیم کروا دی جائے، تو یوں انشاءاللہ الرحمن جو ہے وہ ایک اچھا، یوں کہہ لیں کہ اگر اپنا ذہن ہوگا نا نہ لڑنے کا، فساد نہ کرنے کا، رشتہ نہ کاٹنے کا، تو انشاءاللہ اللہ تبارک تعالیٰ آسانی بھی پیدا فرما دے۔ سبحان اللہ۔ اس میں خالد بھائی، اس پر میں ایک بات کہوں گا کہ اس میں حکمت عملی کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ کوشش کرے کہ برائی کو بھلائی سے ٹالے، ادفع باللتی ہی احسن۔ بالکل، تو برائی کا جواب برائی سے دینے میں مزید معاملات بگڑ ہی جائیں گے، مزید خرابیاں در خرابیاں پیدا ہوں گی۔ اگر بالفرض صورتحال ایسی ہو ہی گئی ہے کہ سامنے سے مسلسل اس طرح کے معاملات ہیں کہ وہ ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہا، تو پھر بھی یہ حکم نہیں ہے کہ اس سے قطع تعلقی کر لو، پھر بھی حکمت عملی کا کچھ تقاضے ہیں کہ بجائے قطع تعلقی کرنے کے اتنا کر لے کہ اس سے تھوڑا پیچھے ہٹ جائے، بہت زیادہ میل ملاپ نہ کرے، بہت زیادہ آنا جانا نہ کرے، اس سے اپنے تعلقات محدود کر لیے جائیں، تو
تو یہ کیا جا سکتا ہے. قطع تعلقی کو تو محض اس وجہ سے نہیں کرے کہ جب تک شریعت مطہرہ اس پر لازم نہ کر دے قطع تعلقی کی اجازت نہیں ہے. بس جب تک وہ سے صرف غصوں کے معاملات ہیں، لینے دینے کے معاملات ہیں، اسی طریقے سے مزاج کے معاملات ہیں، ان معاملے کے اندر حکمت عملی کو اپنائے. زیادہ سے زیادہ اتنا کرے کہ اپنے آپ کو محدود کر لیں. ایک کام یہ بھی کریں کہ ایک اپنا مصلحت اور مصلحت والا اور دور اندیش شرعی ایڈوائزر اپنے اوپر مقرر کر لے، واہ جس سے ہو سکتا ہے وہ یہ کر لے. سبحان اللہ. وہ مطلب کسی ایسے مسئلے میں الجھے نا کہ چاہے معاشی ہو، معاشرتی ہو، یا اور کسی اعتبار سے ہو، لیکن ایک بندہ آپ کا ایسا رازدار ہونا چاہیے کہ آپ اس کو اپنا مسئلہ بتا دیں اور یہ پوچھ لیں کہ دینی باتوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے، دینی تعلیم کو، دینی احکام کو پیش نظر رکھتے ہوئے میں اس سچویشن سے کیسے نکل سکتا ہوں، اب مجھے کیا کرنا چاہیے. الحمدللہ ایسے لوگ موجود ہیں جو ایسے معاملات پر رہنمائی کرتے ہیں، جس کی وجہ سے گھر بنے رہتے ہیں. کتنے لوگ نئی نئی شادی ہوتی ہے اور اب یوں سمجھیں کہ ڈرائیو آتی نہیں تھی، گاڑی لے لی ہے، اب اس کو چلا رہے ہیں تو کبھی کہیں جا کے لگ رہی ہے، کبھی کہیں لگ رہی ہے، کبھی کسی پارٹ سے آواز آ رہی ہے، کبھی کچھ ہو رہا ہے. یہ پرابلم ہو رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ کام آتا نہیں. ایسے ہی جب نئی شادی ہوئی اب اس کو ڈیل کرنا نہیں آتا خاتون کو، اب وہ کیا کر رہا ہے، کہیں کہیں پریشانیاں ہو رہی ہیں اور مصیبتیں آ رہی ہیں تو کبھی یہ غصے میں آ جاتا ہے تو سامنے بھی غصہ ہی شروع ہو جاتا ہے. کبھی سامنے سے غصہ ہوا تو مجھے دبانے کی کوشش، اب تو میں کون ہوں، میں بتاتا ہوں. یہاں سے یہ لیکچر شروع ہوا، وہاں سے وہ شروع ہوا. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر وہ ڈسپیوٹ کی طرف آتے ہیں اور پھر مزید مسائل جنم لے رہے ہوتے ہیں. کیا کیا جائے؟ کوئی ایک رہنما، کوئی ایسا شرعی ایڈوائزر ہوگا نا ہماری زندگی میں، وہ ہمیں یہ سبق دے گا. جی، اور یہی سبق بہتر ہے کہ برائی کو بھلائی سے ٹال. یہ نہیں ہو کہ ناپاک کپڑے کو ناپاک پانی سے اور دھویا جائے. اس سے کہاں پاکی آنی ہے؟ ناپاکی کو پاک پانی سے دور کیا جا سکتا ہے. ناپاک سے دور کریں گے تو جو پاکی کہیں کپڑے میں بچی تھی وہ بھی ناپاک ہی ہو جائے گا. تو ذرا غور کر لیں اور مصلحت والا اور دور اندیش بندہ، اس کا انتخاب بہرحال آپ نے ہی کرنا ہے. اب یہ کیسے کرنا ہے، اس کے لیے تھوڑی آنکھیں بھی کھلی رکھنی پڑیں گی، تھوڑے سے شعور کو بھی بیدار کرنا پڑے گا. اور آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں، مل جائیں گے انشاءاللہ. مزید کال دیجیے. خالد بھائی سے میرا سوال ہے کہ رشتے مضبوط کس طرح سے ہوتے ہیں، ذرا تفصیل سے بیان کر دیں. اللہ اکبر. مختلف پہلو ڈسکس ہو رہے ہیں پیارے بھائی، اور مختلف ڈائمنشنز ہم بیان کر رہے ہیں کہ یہ غلطی ہو جاتی ہے تو جو غلطی ہو جاتی ہے اس کو چھوڑیں، اگنور کریں اور اس کو اپنی زندگی سے نکال دیں. اور جو اچھی چیزیں ہیں، کسی کی دکھ درد میں کام آنا، موت میت میں کسی کا ساتھ دینا، کسی کی زندگی کے نشیب و فراز میں جس طرح شرکت کرنی چاہیے. خوشی کا موقع ہے تو خوش دلی کے ساتھ شرکت کریں، اور غم کا موقع ہے تو غم میں ڈھارس بندھانے والے کی حیثیت سے آپ سامنے آئیں. غم میں غم بڑھانے والا، خوشی میں خوشی کو ماند کرنے والا اگر بن کر ہم آنے والے ہیں اور اس طرح کے روپ دھاڑنے والے ہیں تو پھر شاید ہم اپنے رشتوں کو کھوکھلا بھی کر دیں، کمزور بھی کر دیں اور شاید توڑ بھی ڈالیں. تو بہرحال گفتگو اس پر ہو رہی ہے، مزید انشاءاللہ جاری رہے گی. مزید کال دیجیے. کھلے آنکھ میں میرا سوال یہ ہے کہ آپ ارشاد فرمائیں کہ رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے، اور جو لڑائی جھگڑے ختم کر دے اس کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیے. ہاں جی، زبردست بات کی. رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کی کیا اہمیت ہے، الحمدللہ اس کو تو ہم نے بیان کیا. لیکن جو لڑائی جھگڑا ختم کر دے قرم بھائی، اس کو کیا ہوگا؟ کوئی فائدہ ہے کہ بھائی میں حق پر ہوں لیکن چھوڑ دوں اپنا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے کو وہ جو ترک کر دیتا ہے، اللہ رب العالمین اس کو اپنے پاس سے، اپنی بارگاہ سے اجر عطا فرماتا ہے. اور یہ نبی کریم علیہ السلام کا حکم بھی ہے کہ حق پر ہونے کے باوجود لڑائی جھگڑے کو ترک کر دو. اس کا سب سے بڑا دنیا کے اندر تو فائدہ یہ بھی ہوگا کہ آپ رشتوں کو صحیح طریقے سے نبھا لیں گے، اور یہی کرنا چاہیے. حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کریں. اگر نبھانا چاہتے ہیں تو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑا نہ کریں. اور جو اس وجہ سے جھگڑا کر رہے ہیں کہ جی میں تو حق پر ہوں، تو پھر وہ رشتوں کے اندر دراڑیں پیدا کر دیں گے، وہ رشتوں کو نبھا نہیں پائیں گے. رشتوں کا نبھاؤ ہوتا ہی درگزر کرنے سے، ظرف وسیع رکھنے سے ہے، ایگو کو مار دینے سے ہوتا ہے.
اور اگر نہ ایگو مرتی ہے نہ ظرف وسیع ہوتا ہے اور یہ اپنے لڑائی جھگڑے کو اگنور نہیں کرتے تو رشتے زیادہ دیر ٹک نہیں پاتے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مدنی چینل کے ناظرین فرمایا کہ جو حق پر ہونے کے باوجود جھگڑے کو ترک کر دے میں اسے جنت کے وسط میں محل کی ضمانت دیتا ہوں. کتنا زبردست، کتنا عالی شان یہ ارشاد ہے. غصے کو کس طرح سے ختم کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے امیر علیہ سنت دامت برکاتہم العالیہ کا ایک بڑا زبردست رسالہ ہے، اسے پڑھ لیں اور کوشش کریں کہ وقتاً فوقتاً جب کسی اوکیجن کی طرف آنے لگے نا، اب آپ کو پتہ چل رہا ہے عید آ رہی ہے، عید میں سب ملیں گے جلیں گے، تو آپ کیا کریں، عید آنے سے پہلے یہ رسالہ پڑھ لیں. گھر میں شادی آ رہی ہے، وہ شادی آنے سے پہلے نا یا اجتماعی طور پر ہی سارے بیٹھ کر، الحمدللہ ہمارے یہاں تو یہ ماحول ہے کہ شادی کی تقریبات شروع ہوتی ہیں تو اس سے پہلے محفل میلاد کا اہتمام ہوتا ہے، تو اس محفل میں کوئی ایسا ایک زبردست رسالہ، بلکہ امیر علیہ سنت کا یہ رسالہ غصے کا علاج، غصے کا علاج، یہ پڑھ لیجئے. ناچاقیوں کا علاج، اس رسالے کو پڑھ لیجئے. یہ وہ رسالے ہیں جو گھر بسانے کی طرف ہماری رہنمائی کرنے والے ہیں. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زبردست فرمان جاری کیا، ارشاد ہوا لا تغضب ولک الجنہ، غصہ نہ کرو تمہارے لیے جنت. ایسی زبردست بشارت. علماء فرماتے ہیں کہ یہ کم الفاظ میں بڑی نعمت نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی. بالکل غصہ نہیں کرو تمہارے لیے جنت. اور کتنی جگہ آپ دیکھیں گے کہ غصہ نہیں کیا کام آسان ہو گیا. دنیا میں بھی کوئی جنت نظیر چیزیں گویا نظر آنے لگتی ہیں کہ بندہ بڑی آفت میں، بڑی آگ میں جھگڑے کی کودنے سے بچ جاتا ہے جب اپنے غصے کو کنٹرول کر لیتا ہے. سیکھنا پڑے گا یہ. اس کے لیے ایک چھوٹا سا حربہ کہہ لیں، لاجک کہہ لیں، طریقہ کہہ لیں، وہ یہ ہے مسکرانے کی عادت بنا لیں. واہ، یہ عادت ہوگی نا تو ویسے ہی غصہ تھوڑا دور دور جاتا رہے گا. یہ مسکراہٹ میں بھی عجیب شے ہے. بندہ مسکراتا ہے اور حاسد پریشان ہوتا ہے. یوں سمجھیں کہ کہا جاتا ہے کہ یہ مسکراہٹ حاسد سے بہترین انتقام ہے. آپ مسکرائیں گے نا تو اس کے دل کی جلن اور بڑھے گی، لیکن جلن نہ بڑھائیں. حاسد کے بھی کوئی ایسا معاملہ کر لیں. اگر دیکھیں ایک تو حسد ہے دل کی بیماری، ہم نہیں جان سکتے کہ یہ مجھ سے حسد کرتا ہے، یہ کرتا ہے، یہ کرتا ہے وغیرہ وغیرہ. بدگمان بھی نہ ہو، لیکن بس مسکراہٹ پہ فوکس کریں اور ایسا فوکس کریں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ سے نور اس میں لیجئے. آقا دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا تمہارے مسلمان بھائی کے لیے مسکرانا بھی صدقہ ہے. تو یہ ثواب کمانے کے لیے اچھی نیت سے، دل جلانے کے لیے نہ کریں. جس کی جلنے ہوں گے وہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں وہ آٹو پر ہوتی ہیں، وہ خود ہو جاتی ہیں، لیکن آپ کا فوکس اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا، مسلمانوں سے ملن ساری، ان کی خیر خواہی یہ ہونی چاہیے. کال دیجیے. حسن مظہر اقبال اتاری سلسلہ کھلے آنکھ صلی اللہ کہتے ماشاءاللہ عز و جل بہت زبردست اور علمی سلسلہ ہے. خالد بھائی آج آپ کا موضوع بہت پیارا ہے، رشتہ داری کے حوالے سے آج آپ نے بہت بڑا جو ہے ٹاپک سلیکٹ کیا ہے. میں چاہوں گا کہ رشتہ دار اور غیر رشتہ دار جہاں تک بھی ہمارے تعلقات ہوں، ہمیں کوئی ایسی حرکت، کوئی ایسا کام، کوئی ایسا فعل نہیں کرنا چاہیے جس میں رشتہ داری میں فرق آئے. میں چاہتا ہوں اس پہ بھی کچھ اور مدنی پھول نوازیں. نعت خان اسلامی بھائی سے آج میں یہ کلام سننا چاہتا ہوں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. جزاک اللہ خیرہ. سبحان اللہ، سبحان اللہ. اللہ کریم آپ کو برکت دے. آپ نے حوصلہ افزائی کی. کچھ کالز دیجئے مجھے فرمائش کی اور میں میسیجز بھی انشاءاللہ لیتا ہوں. عمران اتاری بات کر رہا ہوں میلسی سے. میری ایک نعت کی فرمائش ہے، چمک تو جسے پاتے ہیں سب پانے والے. جزاک اللہ خیر. سبحان اللہ، سبحان اللہ. کیا بات ہے جی. میرا نام رمیز احمد اتاری ہے اور مجھے یہ کلام سنا دیں. ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دیتے. ایسے ہی جلال پور پیر والا سے میسج ہے اور ان کا کہنا ہے کہ سلمان بھائی کا پڑھا ہوا یہ کلام لازمی سنا دیں. ارحم ارحم یا رحمان، اغفر اغفر یا سبحان. سبحان اللہ. عدنان بھائی سے گزارش ہے کلام سنائیے. اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو. شکریہ. اسلام آباد سے بات کر رہا ہوں، مجھے یہ کلام سننا ہے. یا نبی سب کرم ہے تمہارا. علی شہزاد اتاری ہیں اقبال نگر سے. انہیں کلام سننا ہے بے طلب بھی کہ یہاں
ملتی ہے آتے جاتے، یہ وہ در ہے کہ جہاں دل نہیں توڑے جاتے۔ نعت خواں اسلام بھائی سے گزارش ہے کلام سنائے، پیغام صبا لائی ہے گلزار نبی سے، بلا لو پھر مجھے اے شاہ بحر و بر مدینے میں۔ کچھ کالز دیتے ہیں اور مزید میسیجز بھی انشاءاللہ شامل کرتے ہیں۔ عرض ہے کہ مجھے یہ والا کلام سنوا دیں۔ لکھ رہا ہوں نعت سرور سانس گنبد دیکھ کر۔ سبحان اللہ، ماشاءاللہ۔ مزید عاقب رضا طارق قصور سے میرے دنان شیخ بھائی سے عرض ہے اپنے یہ والا کلام ضرور سنا دیجئے۔ مدینے سے بلاوا آ رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سلام، ٹوڈیز ٹاپک از دی نیڈ آف ٹائم فار اور سوسائٹی۔ ٹھیک ہے جی، اللہ کریم برکت دے۔ اور سوسائٹی کی کیا نیڈ ہے، اور بہت ساری چیزیں ہیں جن پر بات ہونی چاہیے اور کوشش کر رہے ہیں، وقتاً فوقتاً ہوتی رہے۔ اللہ کریم آپ کو برکت دے، کلام کی اپریسیشن بھی ہے، اللہ کریم خوشیاں دے آپ کو۔ ابھی عدنان بھائی کی طرف بڑھتے ہیں۔ عدنان بھائی کچھ کلام سنائیں۔ واہ، صلو الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چمک تجھ سے پاتے ہے سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو، میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے کے راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، کے راستے میں ہے جا بجا کھانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے کے خطے خدا تجھ کو رکھے، مدینے خدا تجھ کو رکھے، غریب و فقیروں کے ٹھہرانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، ان کا منگتا ہوں جو منگتا نہیں ہونے دے
سرکار مدینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے جو مجھے طیبہ کو سفینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ کو سفینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ کو سفینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ کو سفینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شہا چار یاروں کا تمہیں واسطہ دیتا ہوں شہا اپنا غم مجھ کو شہنشاہ مدینہ دے دو لے چلے مجھ کو جو طیبہ کو سفینہ دے دو اذن طیبہ مجھے سرکار مدینہ دے دو مدینے سے بلاوا رہا ہے مدینے سے بلاوا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے مدینے سے مدینے سے بلاوا آ رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے اور نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے ہیں زمانہ ان کا صدقہ
صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے یہ سن کر سخی آپ کا آستانہ کہ دامن پسارے ہوئے سب زمانہ نوازوں کا صدقہ نگاہ کرم کو تیرے در پہ تیرے قدا گئے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے مجھ پہ کتنا نیازی کرم ہو گیا لوگ کہنے لگے پنجتن کا گدا اس گھرانے کا جب سے میں نوکر ہوا سب سے اچھی میری نوکری ہو گئی نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے کیا بات رضا اس چمنستان کرم کی سغرا ہے کلی جس میں حسین اور حسن پھول نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے نوازوں کا وہ صدقہ بانٹتے گئے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے زمانہ ان کا صدقہ کھا رہا ہے میرا دل مجھ سے پہلے جا سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا بات ہے، زبردست۔ اللہ کریم آپ کو برکت دے اور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کا یہ فیضان عطا فرمائے۔ ایک پیکیج آئیے سلسلے میں شامل کرتے ہیں جانشین امیر اہل سنت کا اور اس کے بعد اختتام کی طرف بڑھیں۔ الحمدللہ الکریم، ہم مسلمان ہیں۔ ایمان اور عقائد کی درستی بمطابق مذہب اہل سنت و جماعت کے بعد تمام فرائض میں جو نہایت اہم ہے، جو اعظم ہے، وہ ہے نماز۔ قرآن مجید اور احادیث کریمہ میں اس کی بہت اہمیت آئی ہے نماز کی، اور جگہ جگہ اس کی تاکید آئی ہے نماز پڑھنے کے حوالے سے کہ نماز پڑھو، نماز قائم کرو، اور نماز نہ پڑھنے والے پر وعید بھی آئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ کی آیت نمبر 3 میں متقی لوگوں کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا، یعنی وہ جو متقی ہیں ان کا وصف بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ وصف یعنی وہ لوگ جو متقی ہیں، تو ان میں یہ فرمایا کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ دوسری صفت ان کی یہ ہے کہ وہ نماز قائم کرتے ہیں۔ اور نماز قائم کرنے سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ اس کے ظاہری
اور باطنی حقوق کا خیال رکھا جائے. اس سے ظاہری حقوق یہ ہیں کہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر بندہ نماز پڑھے، چونکہ نماز اس وقت ہوگی کہ جب اس کا وقت شروع ہو، یعنی وقت جو ہے نا یہ شرائط میں سے. اور یہ یاد رہے کہ جب بھی کسی چیز کی کوئی شرط اگر نہیں ہوگی تو ظاہر ہے کہ وہ چیز اس کا وقت شروع نہیں ہوگا. کسی بھی کام کا بھی لے لیں تو بھائی جب تک یہ شرط پوری نہیں ہوگی تو یہ کام پورا نہیں ہوگا. تو نماز کی کچھ شرائط بھی ہیں، اسے 6 شرطیں اور 7 فرائض ہیں. تو ان میں ایک شرط ہے طہارت، ایک شرط ہے وقت بھی اس میں ایک شرط ہے. تو جب تک وقت نہیں ہوگا، ظہر کا وقت جب تک نہیں ہوگا تو بندہ ظہر نہیں پڑھ سکتا، عصر کا وقت نہیں ہوگا تو عصر نہیں پڑھ سکتا، عشاء کے وقت میں عشاء ادا کرے گا، مغرب کے وقت میں مغرب ادا کرے گا، فجر کے وقت میں فجر ادا کرے گا. تو یہ ہے کہ بندہ ہمیشہ ٹھیک وقت پر پابندی کے ساتھ نماز پڑھے. اور یہ کہ شرائط مکمل ہو گئی، اب اس کے بعد فرائض کا خیال رکھے، اس کے واجبات کا خیال رکھے، جو اس میں سنتیں ہیں ان کا بھی خیال رکھے، اور جو مستحبات ہیں ان کا بھی خیال رکھے. اور مزید یہ کہ تمام مفسدات اور مکروہات سے بچا جائے. مفسد اسے کہتے ہیں، مفسد کے معنی ہے توڑنے والا، مفسد توڑنے والا. تو ایسی چیز سے بچنا ہے کہ جس سے ہماری نماز ٹوٹ جائے. مثال کے طور پہ ایک بندے نے جو ہے وہ تکبیر تحریم میں کہی اللہ اکبر، یہ نماز میں کھڑا ہو گیا بالکل ہاتھ باندھ کے. اب اس نے جیب سے کوئی چیز نکالی، اس نے کھانا شروع کر دیا، تو اس سے نماز کیا ہوگی؟ ٹوٹ جائے گی نا. کہ اگر کوئی بندہ کھاتا ہے پیتا ہے تو نماز ٹوٹ جائے گی. یہ تو چلے سب کو معلوم ہے نا کہ نماز میں کھانا کھانا منع ہے، کہ نماز میں اگر کوئی بندہ کھانا کھائے گا تو نماز ٹوٹ جائے گی. اور بعض ایسے معاملات ہوتے ہیں کہ جس میں بندے کو پتہ نہیں چلتا اور نماز اس کی ٹوٹ جاتی ہے. جیسے تراویح میں آپ یہ دیکھتے ہوں گے کہ چونکہ تراویح میں جو ہے وہ قرات لمبی ہوتی ہے نا. اب ایک بندے جو نا قیام میں جو ہے وہ یہ ادھر ہاتھ اٹھایا، پھر اس کو ادھر خارش ہوئی یا ادھر اس نے خارش کی 2 بار. اب جیسے تیسری بار اٹھائے گا کھجانے کے لیے یا کسی بھی کام کے لیے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی. اب اس سے جو نا کئی لوگ غافل ہیں، کئی لوگوں کو یہ مسئلہ نہیں پتا. تو یاد رہے کہ ہر رکن میں، جیسے قیام بھی ایک رکن ہے، رکوع بھی ایک رکن ہے، سجدہ بھی ایک رکن ہے، التحیات بھی ایک رکن ہے، تو ہر رکن میں 2 بار ہاتھ اٹھا سکتے ہیں، 2 سے زائد بار ہاتھ نہیں اٹھا سکتے. اگر 2 سے زائد بار ہاتھ اٹھایا گیا تو پھر نماز ٹوٹ جائے گی. اللہ اکبر. اللہ رب العالمین جل وعلا ہمیں عبادات پابندی سے کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے اور اس کو سیکھنے کی بھی سعادت عطا فرمائے. دعوت اسلامی کے دینی ماحول سے وابستہ رہیں انشاءاللہ. وقتاً فوقتاً اصلاح کے مدنی پھول بھی سننے سیکھنے کو ملتے رہیں گے. دعوت اسلامی کے اجتماعات میں آنے کی پابندی کیجیے، ہفتہ وار مدنی مذاکرے کو سننے کا، اس میں شرکت کرنے کا جس سے جیسے ہو سکے معمول بنائیے. انشاءاللہ بے شمار علم دین حاصل ہوگا. سلسلہ اختتام کی طرف لے کر چلتے ہیں. سلسلہ پیش کرنے میں کوئی غلطی کوتاہی ہو گئی ہو، رب العالمین جل وعلا کے حضور معافی کے طلبگار ہیں. اللہ کریم ہماری خطاؤں پر اپنی رحمت کی نظر ڈالے، ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. صلاۃ والسلام. یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام علیکہ، یا حبیب سلام علیکہ، صلوات اللہ علیکہ. طلع البدر علینا من ثنیۃ الوداع وجب الشکر علينا ما دعا لله داعي. يا حبيبي يا رسول الله يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك. نیا دن ہے صبح پھر آئی ہے دیکھو، لبوں پر